السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم لا حول ولا قوۃ الا بک۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ آج یہاں اس مسجد رحمان میں اکٹھا ہوئے ہیں، جس پر اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ بعدہ درود و سلام معلم اعظم، معلم کائنات، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین سکھایا، جن کے ذریعہ اللہ نے ہم تک شریعت پہنچائی۔ آپ اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے آخری رسول اور آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں، اور اگر کوئی اپنے نبوت کا دعویٰ کرے تو ہمارے عقیدے کے مطابق وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، جس سے ہم اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ طالب علم کو اتنے اہم موضوع پر آج آپ کے سامنے بات کرنے کا موقع دیا، توفیق دی، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں آپ کی جمعیت اہل حدیث یادگیر کا اور آپ کے مسجد کے ذمہ داران کا، جن کی کوششوں سے آج کی یہ مجلس جو ہے سجی ہے، اور میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس دعوتی مجلس کو ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عنوان دراصل یہ ہے کہ میت کے غسل کا طریقہ، لیکن اس میں نے کچھ چیزوں کا اضافہ کیا ہے۔ غسل سے پہلے اور غسل کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ ان کو میں نے چند نقاط میں تقسیم کیے ہیں پوائنٹ کے حساب سے، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلی بات، بیماری اور اسلام۔ یاد رکھیں ایک چیز، بیماری یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مومن کے لیے آزمائش ہے، اور اگر ہم بیماری پر صبر کریں اور اللہ سے امید لگا لے اجر کی، تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے گا۔ یہ ہمارے گناہوں کے کفارہ کا سبب بنیں گے، اور بیماری کی وجہ سے جب گناہ ختم ہو جائیں گے تو یہ جنت میں انشاءاللہ درجات کے بلندی میں کام آنے والے ہیں۔ بیماری میں علاج کروانا یہ اللہ پر توکل کے خلاف نہیں ہے، یاد رکھیے گا اس چیز کو۔ بعض لوگوں نے ایک فتنہ کھڑا کیا کہ علاج جو ہے یہ توکل کے خلاف ہے، نہیں۔ آپ بیمار ہیں، اللہ نے اسباب اختیار کرنے کی اجازت دی ہے۔ بیماری کا علاج کروانا نہ یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے اور نہ ہی یہ اللہ پر توکل کے منافی ہے، بلکہ بیماری کہہ لیجئے ایک ایسی شے ہے کہ بیماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگی۔ آپ اس تعلق سے سنن ابن ماجہ کی حدیث پڑھیں، اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہا گیا؟ لما مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرضه الذي مات فيه، کہ جب اللہ کے نبی بیمار ہوئے، وہ بیماری جس میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو بیماری لگنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بیماری اگر آ گئی، آپ اللہ رب العالمین سے صبر کریں، اللہ رب العالمین سے اجر کی امید رکھیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ،
عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بیمار ہو جاتے ہیں تو بہت سارے ہمارے بھائی اور بہت ساری بہنیں جو ہیں بیماری برداشت نہیں کر کے موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں، یا بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور خودکشی تو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، بیماری اتنی شدید ہو گئی، اتنا پریشان ہو گئے کہ اب طبیعت نہیں سنبھل رہی ہے، تو آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6351، آپ نے ایک دعا سکھلائی، اللہم احیینی ما کان الحیات خیرا لی وتوفنی ان کان الوفات خیرا لی۔ اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اگر موت بہتر ہے تو موت دے دے۔ لیکن خودکشی کرنا اور یہ کہنا کہ میں مر جاتا تو اچھا ہوتا، میں تباہ برباد ہو جاتا تو اچھا ہوتا، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی خودکشی کرنی چاہیے۔ ہاں، آپ اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہ اگر زندگی بہتر ہے تو زندہ رکھ، اور اگر موت بہتر ہے تو اللہ تو مجھے موت دے دے۔ چلے، اب آپ کو احساس ہونا شروع ہو جائے کہ میری یہ جو بیماری ہے شاید اس میں میری جان بچنے والی نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ وصیت کیجئے۔ وصیت کیجئے۔ کیا کہا قرآن نے؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 106 میں اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم وآخران من غیرکم۔ کہا اے ایمان والو، تمہارے آپس میں دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، اور وہ وصیت کرنے کا وقت ہو تو دو ایسے شخص کو بلائے جو دیندار ہوں، تم میں سے ہوں یا تمہارے علاوہ میں سے ہوں۔ جی ہاں، اگر کسی کو احساس ہو جائے کہ اب اس بیماری میں میری جان بچنے والی نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آدمی وصیت کرے۔ اور وصیت کے بارے میں ایک صحیح حدیث ملتی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ آج کی رات نہ گزرے کہ تم میں سے ہر آدمی اپنی وصیت لکھ کے رکھ لے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں گھر گیا اور میں نے سب سے پہلے اپنی وصیت لکھ کے رکھی۔ اب یہ وصیت کس چیز کی ہو، یہ اصل مسئلہ ہے۔ وصیت سے مراد کیا ہے؟ ہمارے یہاں جب وصیت کہا جاتا ہے تم کیا سمجھتے ہیں؟ زمین، جائیداد، پراپرٹیز، باپ کی تجارت۔ ابھی آج ہی صبح ہم ساتھ میں تھے تو ایک بات چلی، تو ہمارے جنید بھائی نے ایک واقعہ بتایا کہ دلی میں ایک صاحب مرنے کے قریب ہے، 2 گھنٹے بعد اس آدمی کی موت ہو گئی۔ بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، کیا لڑ رہے ہیں کہ ابا کی 5 دکانیں ہیں، ایک یہ مجھے چاہیے، فرنٹ کا مجھے چاہیے، بیک کا اس کو چاہیے، اس کی لڑائی ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں، سب سے پہلی چیز، آپ کے اوپر جو آپ کے مال کے تعلق سے حقوق اور واجبات ہیں، آپ کو جو مال شریعت اللہ نے جو دی ہے اس میں شرعی حق جن کا ہے ان سب کے تعلق سے آپ وصیت کر دیں۔ ایک چیز ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد تو آپ کا مال آپ کے بچوں میں بٹے گا ہی، آپ کے وارثوں میں بٹے گا۔ وارثوں کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی آپ کا بہت قریبی ہے، ضرورت مند ہے، غریب ہے، آپ اس کے تعلق سے وصیت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کیا وصیت کریں؟ جو وصیت یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کی تھی۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ کہا کہ تم وہاں موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت ہونے لگی تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر کے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ دیکھیں، آپ مال کی وصیت کریں نہ کریں وہ بچے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ آپ کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اور اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے انہیں دین کی وصیت کریں۔ کیا کریں؟ مثال کے طور پہ کہ میرے بچوں، میرے بعد عقیدہ توحید پر قائم رہنا، شرکیہ اعمال سے بچنا، صحیح منہج پر عمل کرنا، بدعات سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا۔ یہ وصیت کریں کہ میرے بعد رونا دھونا، چیخنا چلانا، ان سے بچنا، جتنی جلدی ہو سکے میرے تجہیز و تکفین کا اہتمام کرنا۔ آپ خیر کی وصیت لکھ کے جائیں یا کر کے جائیں۔ ہاں، ایک ظلم ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر گھر کے سارے لوگ بدعتی ہیں، ایک بچہ صحیح دین پر آ گیا تو اب والد کیا کرتے ہیں؟ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے اس بیٹے کے بارے میں کہتے کہ اس کو میں کوئی حق نہیں دیتا،
یا کبھی ہوتا ہے ایک آدمی کے 5 بچے ہیں، 4 بچے بڑے محنتی ہیں، ایک بچہ کم محنتی ہے اور اس کے معاملات ماں باپ سے ٹھیک نہیں ہے، تو والدین ناراض ہو کر کے اسے حق سے محروم کر دیتے ہیں، تو ایسا کرنے والا آدمی ظالم ہے۔ اللہ نے اس کو حق دیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں بھائی اس کا حق چھیننے والے؟ تو اس طرح کی کوئی وصیت نہیں کرنی چاہیے جس میں ظلم و زیادتی۔ اچھا بسا اوقات ماں باپ کیا کہتے ہیں، یار میں تم لوگوں سے اتنا تنگ آ گیا ہوں کہ اب میں چاہتا ہوں کہ کسی یتیم خانے کے حوالے ساری مال و دولت کر دوں۔ یہ بھی ناجائز ہے۔ آپ 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے ہیں، وصیت بھی کریں گے تو 1/3 کی کریں گے، اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلے، یہ تو بات وصیت کی ہو گئی، یہ مرنے والے کے تعلق سے ہے۔ اب ایک آدمی بالکل موت کے قریب ہے، اب اس کے پاس موجود لوگ کیا کریں؟ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں۔ ابا کو آخری مرتبہ میں پانی پلا دیتا ہوں، اماں سے جا کے کیا کہتے کان میں، اماں دودھ بخش دیجئے۔ شوہر جس نے مہر نہیں دیا وہ جا کر کے اپنی بیوی سے کیا کہتا ہے، میرا مہر معاف کر دو۔ نہیں، وہ ان سب چیزوں کا وقت نہیں ہے، ابھی وہ اپنی زندگی کے سب سے قیمتی وقت سے گزر رہا ہے۔ اگر یہاں اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو آگے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اس کا۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تم میں جو لوگ مرنے کے قریب ہیں انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اب ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، مرنے کے بعد جب جنازہ اٹھاتے ہیں تب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ اقرؤوا علی موتاکم یاسین، اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھو۔ ہمارے لوگ مرنے کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، مر گیا 2-3 اگربتیاں لگا دیں، 2-4 بچیاں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہیں، وہ کیا سنے گا؟ وہ مر چکا ہے، وہ مر چکا ہے، وہ سننے والا نہیں ہے۔ ہاں، اس کی زندگی میں اگر اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا اور وہ قرآن کو سمجھتا تو قریب تھا کہ قرآنی آیات کو سننے کے بعد وہ توبہ کر لیتا اپنی موت سے پہلے۔ اس لیے جو مرنے کے قریب ہیں بالکل ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے۔ سیدنا معاذ ابن جبل فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دنیا سے جاتے وقت جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، پراپرٹی کے بارے میں پوچھتے ہیں، زمین جائیداد کے بارے میں پوچھتے ہیں، پانی پلانے میں لگے، ابا کو آخری مرتبہ پانی پلا دیتے ہیں۔ نہیں، موت کے قریب ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے لا الہ الا اللہ نرمی سے پڑھاتے رہیں۔ ابا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ، اما لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ وہ جب دنیا سے جاتے وقت یہ کلمہ پڑھ کر کے جائے گا اللہ اکبر، تو یقین جانیے اس کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے جنت لکھا ہے۔ اب آپ نے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی، اس نے پڑھ لیا، اس کی موت ہو گئی، اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہاں موجود لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی کی وفات ہو جائے تو سب سے پہلا کام اس کی آنکھیں بند کی جائے، سب سے پہلا کام۔ آپ اس تعلق سے سنن ابن ماجہ کی حدیث پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم فوت ہونے والے کے پاس موجود ہو تو اس کی آنکھیں بند کر دو، اس لیے کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو اس کی آنکھ روح کا پیچھا کرتی ہے۔ بعض اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ روح جو ہے آنکھ کے ذریعہ نکلتی ہے، بعض اہل علم فرماتے ہیں۔ تو جب اس کی روح نکلی تو اس کی آنکھ کو بند کر دیا جائے، اس کے بعد کسی بڑے چادر سے اس کو ڈھک دیجئے، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کی جب وفات ہوئی تو ایک یمنی چادر لایا گیا، یمنی چادر، وہ چادر جو یمن میں بنتا ہے، کہا کہ یمنی چادر لایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر سے لے کے سر تک مکمل ڈھک دیا گیا۔ اس کے بعد ایک کام یہ کرے کہ بسا اوقات موت ہونے کے بعد منہ کھل جاتا ہے، تو یہ جبڑے ہیں دونوں، ان کو ڈوری سے، رسی سے اس طرح باندھ دیجئے، ایسا یہاں سے رسی پھنسا کے اور یہاں لا کے ایسے دونوں کو بند کر کے باندھ دیجئے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہاتھ پیر کو ہلکا ہلکا نرم کر دیجئے، وہ اکڑ جاتے ہیں، نرم کر دیجئے۔ بسا اوقات کیا کرتے ہیں، پیر اگر پھیل گیا ہو تو پیر کی دونوں بڑی انگلیوں کو باندھ دیا جاتا ہے، باندھ دیجئے، اور اس کے پیٹ پر کوئی وزنی چیز رکھ دیجئے، کوئی بھاری چیز جو ہے اس کے پیٹ کے اوپر رکھ دیجئے۔ اس کے بعد مرنے والے کے طرف سے
جو اس کے اوپر قرض ہے پہلی فرصت میں اس کو ادا کیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، مومن کی جان اس کے قرض کی وجہ سے اٹکی رہتی ہے جب تک کہ اس کی ادائیگی نہ کی جائے۔ یہ سنن جامع ترمذی کی روایت ہے۔ یہ کام ہو گیا کہ آپ نے دیکھا وفات ہو گئی، آنکھ بند کر دیا، ہاتھ پیر سیدھے کر دیے، منہ کو بند کر دیا، پیر کو ڈوری باندھ دی، پیٹ پر کوئی وزنی چیز رکھ دیا، چادر اڑا دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اب آپ کوشش کیجئے کہ جتنی جلدی ہو سکے تجہیز و تکفین کی جائے، جتنی جلدی ہو سکے، جتنی جلدی ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسرعوا بالجنازہ، کہ جنازے لے کر جلدی چلا کرو۔ تو اس حدیث سے محدثین نے استدلال کیا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جنازے میں جلدی سے جلدی کرنی چاہیے۔ اب ہمارے یہاں تاخیر کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت کیا ہے؟ اگر بیٹا ملک سے باہر کہیں کام کرنے والا ہے تو اب ہم انتظار کرتے ہیں، اس انتظار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ آنے کے بعد اس کو زندہ نہیں کر پائے گا، وہ آنے کے بعد صرف دیدار ہی کرے گا، ٹھیک ہے؟ اس ایک دیدار کی وجہ سے شریعت کی مخالفت کی جائے، یہ کسی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز، دوسری تاخیر کی صورت کیا ہوتی ہے؟ اب مان لیجئے ایک آدمی گلبرگہ میں رہ رہا ہے اور وہ کہاں کا ہے؟ یادگیر کا ہے۔ تو اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ چلو یہاں سے جنازہ اٹھا کر کے لے کر کے کہاں جائیں گے؟ یادگیر میں لا کر کے دفن کریں گے۔ اس کی سخت ممانعت آئی ہے شریعت میں۔ اچھا، آپ میں سے مدینہ کون کون گیا ہے؟ ایک دو، اور ہاں الحمدللہ۔ یہ بتائیے بقی قبرستان ہے وہ اور جو احد کا میدان ہے 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، 5 کلومیٹر مان لیتے ہیں، چلے 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ سیدنا جابر نے اپنے والد کی لاش کو اونٹ پر لاد لیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جابر کہاں؟ کہتے بقی قبرستان میں دفن کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جہاں موت ہوئی وہیں دفن کرو، یہاں سے لے کر کے نہیں جا سکتے۔ 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا مشکل سے، آپ نے منع۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ 500 کلومیٹر لاش کو سفر کرا کے لے کر کے جاتے ہیں، اس میں تاخیر ہوتی ہے۔ یہ شریعت کی مخالفت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، چھٹا نقطہ دیکھیے، رشتہ داروں کو موت کی خبر دینا۔ اب موت ہو گئی، اب ہمارے یہاں بعض علاقوں میں ہم نے دیکھا باضابطہ کہہ لیجئے کہ مائکرو فون سے پورے شہر میں اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں جو فلاں صاحب کے والد ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے یہ ہیں، ان کی موت ہو گئی ہے۔ شریعت نے اس طرح اعلان کرنے سے منع کیا ہے۔ ہاں، رشتہ داروں کو آپ فون کے ذریعہ خبر دے دیجئے۔ اب تو ہمارے یہاں پوسٹرز بھی بننے لگے ہیں، اگر کوئی بڑا آدمی مر جائے تو اس کے پوسٹرز بنا کر کے پورے شہر میں گردش کرائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ موت ہو گئی، رشتہ داروں کو آپ فون کے ذریعہ خبر دے دیجئے کہ بھائی والد صاحب کی موت ہو گئی ہے، جنازہ مغرب کی نماز میں ہے، کوشش کیجئے شریک ہونے کی، بات ختم، آپ نے بتا دیا۔ لیکن اس کو بہت بڑے پیمانے پر عام کرنا اور ایسا اتنا مطلب بڑا معاملہ بنا دینا کہ لوگ بسا اوقات پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب وہ پوسٹ کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی گھر میں رائے چلی کہ عصر کے بعد جنازے کی نماز ہوگی، کسی نے جلد بازی میں لکھ دیا بھائی جنازے کی نماز عصر کے بعد ہے، بعد میں فیصلہ ہوا نہیں مغرب کے بعد ہوگی، پھر اب اس کی تصحیح کی جاتی ہے، نہیں جنازہ مغرب میں ہے۔ یا اللہ، لوگوں کو کیوں پریشان کرنا؟ خبر دینی ہے، آپ خبر دے دیجئے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کی موت ہوئی تھی تو آپ باہر نکلے، کہا کہ لوگوں اپنے بھائی نجاشی کی جنازے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کی موت ہو گئی ہے۔ یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں، اب آپ کو خبر ملی کہ کسی کی موت ہو گئی تو آپ کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، اے اللہ میری مصیبت پر مجھے اجر دے اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما دے۔ کسی کی بھی موت ہو آپ یہی پڑھیں، اللہم انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اب موت کی خبر ملتے ہی لوگ سر پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، سر پیٹنا شروع کر دیتے، رونا شروع کر دیتے۔ بسا اوقات میں نے اللہ معاف کرے کئی بہنوں کو دیکھا اپنی زبان سے کہتے ہوئے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ہم ہی ملے تھے، اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا، ہمارے اوپر اتنی بڑی مصیبت۔ اللہ اللہ، یہ بہت 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 برے کلمات ہیں،
ان سے بچنے کی ضرورت ہے. یاد رکھے موت برحق ہے, ہر ایک کو آنی ہے, کوئی بچنے والا نہیں ہے. ہم میں سے کس کی موت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا ہے, لیکن چیخنا, چلانا, سینہ پیٹنا, چہرے پہ ہاتھ مارنا, نوحہ اور ماتم کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ اور نمونہ ہے, اور آپ سے زیادہ اس دنیا میں کسی کا دل نرم نہیں تھا. نبی کا دل جتنا نرم اتنا نرم کسی کا دل نہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے آنکھ سے آنسو جاری ہے. تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے اللہ کے نبی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا انت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبد الرحمن ابن عوف, یہ بے صبری کے آنسو نہیں ہیں بلکہ یہ رحمت کے آنسو ہے. اور آپ نے کہا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وان بفراقك يا ابراہیم لمحزونون. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ نے کہا کہ آنکھیں رو رہی ہیں, دل غمگین ہے, ہم بات اپنی زبان سے وہی نکالیں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, اور ہمارے بیٹے ابراہیم آپ کی موت سے آج ہم بہت تکلیف میں ہیں. تو اس طرح کی بات آپ کہہ سکتے. آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا یہ فطری چیز ہے, لیکن آنسو جاری ہو, ہم چیخنا چلانا اللہ اکبر شروع کر دیں تو یہ مناسب نہیں. کسی کی موت ہوتی ہے تو آپ اللہ کے لیے صبر کیجئے اور اللہ سے اجر کی امید رکھیے, کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, بڑی مشہور روایت ہے کہ جس کے 2 یا 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کر لے تو اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, کسی کے 2 یا 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کر لے تو اللہ رب العالمین نے اس کے صبر کے بدلے جنت رکھی ہے. چلیں اب اس کے بعد میت ہو گئی, خبر مل گئی, آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. اب ہمارے سماج میں ایک سلسلہ کیا چلتا ہے میت کو دیکھنے کا. عورت اور مرد جو میت ہے, قریب قرب و جوار کے, آس پڑوس کے مرد عورتیں آتے ہیں دیکھنے کے لیے. میت کو دیکھنے کے بارے میں آپ کو چند بنیادی باتیں بتا دوں. میت کا چہرہ دیکھنا غسل سے پہلے یا غسل کے بعد, کفن دیے جانے سے پہلے یا کفن دیے جانے کے بعد, نماز جنازہ سے پہلے یا نماز جنازہ کے بعد, حتیٰ کہ دفن سے پہلے بھی دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں. ایسے ہی بعض جگہ ہم نے دیکھا کہ بار بار گھر کے لوگ کیا کرتے ہیں, جا کر کے دیکھتے ہیں, جب دیکھتے ہیں تب رونا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اس سے روکنا چاہیے. میت کا کوئی رشتہ دار دور سے آنے والا ہو, اب وہ تجہیز تکفین میں شریک نہیں ہوا, بالکل آخر وقت میں پہنچا ہے, تو آپ اسے نماز جنازہ سے پہلے یا نماز جنازہ کے بعد یا قبر میں لاش کو اتارنے کے بعد بھی دکھا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک ہے. بعض لوگوں کی رسم کیا بنا ہے, قبر میں ڈالنے کے بعد اعلان کرتے کہ بھائی آخری مرتبہ دیدار کر لیجئے. اس سے بچنا چاہیے. اسے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, بعض جگہوں پر دیکھا گیا کہ میت کے چہرے کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے کئی گھنٹے تک. کبھی ویسا نہیں کرنا چاہیے. وقت کم ہو, بالکل وفات ہوئی 10 بجے, ظہر میں دفن کرنا ہے, اس صورت میں آپ کھلا رکھ سکتے ہیں, لیکن مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس کو ڈھانپ کے رکھا جائے. ایک چیز اور یاد رکھیں, میت کا صرف چہرہ دیکھا جائے گا, اس کے جسم کو نہیں دکھانا ہے, اس کے جسم کو نہیں دکھانا ہے. ہمارے سماج میں پائی جانے والی برائیوں میں ایک بڑی برائی, عورت میت کا چہرہ دیکھے گی, یاد رکھیں. اور عورت اگر میت ہے تو مرد میں اس کا چہرہ وہی دیکھیں گے جو اس کے محرم ہیں, یعنی جس سے اس کا نکاح کرنا حرام تھا. اب ہمارے یہاں سلا دیے, سب آتے دیکھ کر کے جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ اس کی عزت نہیں ہے. جب وہ زندہ تھی اس نے اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھایا, وہ اتنے پردے میں رہتی تھی. اللہ اکبر. اس کی وفات کے بعد اس کی لاش کو اسی رکھ دیا اور ہر ایرا غیر آ کر کے دیکھ کر کے جا رہا ہے. عورت کو عورت دیکھے گی یا اس کا چہرہ وہ مرد دیکھیں گے جو اس کے محرم ہیں, جن سے اس کا نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہے. مثال کے طور پہ عورت کا بھتیجا, عورت کے بھانجے, ٹھیک ہے, عورت کے بہن کا بیٹا, یہ اس کے محرم ہے, اسے نکاح کرنا حرام, وہ دیکھیں گے نا.
پوری دنیا کو ہم چہرہ دکھاتے ہیں عورت کا. یہ بہت بڑی زیادتی ہے اس عورت کے ساتھ بھائی, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا. ایسے ہی اسی طرح مرد میت کا چہرہ دیکھیں گے, اور عورتوں میں بھی وہی عورت دیکھے گی جو اس کے لیے محرم ہے, جو اس کے لیے کیا ہے, محرم ہے. ہاں, عورت کے لیے یا مرد کے لیے اجنبی مرد یا عورت کا چہرہ دیکھنا محرمات میں سے ہے. کتاب و سنت نے اس سے منع کیا ہے. آپ یاد رکھیں میری یہ بات, پوری زندگی کوشش کریں. آپ اگر زندہ ہیں, آپ کے گھر میں کسی عورت کی میت ہو جائے, لوگ آئیں, تعزیت کریں, آپ سے ملیں, لیکن اگر وہ آپ کے میت کا غیر محرم ہے تو آپ اسے چہرہ دیکھنے نہ دیں, چہرہ دیکھنے نہ دیں. اور وصیت کی جو بات چلی نا, یہ بھی وصیت کریں کہ میرا چہرہ غیر محرم عورتیں نہیں دیکھیں گی, میری جو محرم ہے, میری جو گھر کی عورتیں ہیں وہی میرا چہرہ دیکھیں گی, غیر عورتیں نہیں دیکھیں گی. یہ آپ سمجھ لیجیے, یہ بڑی سختی سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ہمارے یہاں بہت عام ہے. ہاں, عورت ایک دم بوڑھی ہو چکی ہے, یہ مرد بالکل بوڑھا ہو کر کے مر رہا ہے 70 80 90 سال کی عمر میں, تو اس کے چہرے کو سب دیکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. بسا اوقات کیا ہوتا ہے, کچھ رشتہ دار آتے ہیں دور سے, اب پہنچے, رشتہ داروں میں مرد بھی اور عورتیں بھی ہیں, چہرہ انہوں نے نہیں دیکھا. اب لوگ کیا کرتے, قبرستان لے جا کے عورتوں کو چہرہ دکھلاتے ہیں. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے, اس سے بچنا چاہیے. اچھا, 10 نمبر نقطہ جو ہے, 10 نمبر پوائنٹ, میت کو بوسہ دینا. جی ہاں, اگر کسی کی وفات ہو جائے, جیسے کسی کے والد کی وفات ہو گئی, اگر وہ چاہے تو اپنے والد کا سر چوم سکتا ہے, اپنی والدہ کا سر چوم سکتا ہے, اپنی بیوی کا, اپنے بچوں کا, اپنی بہن کا, اپنے بھائی کا, اپنے بھانجوں کا, اپنے بھتیجیوں کا, یہ ان کا چہرہ چوم سکتا ہے, بوسہ دے سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کے چہرے مبارک کا بوسہ لیا, اور اللہ کے نبی نے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا بوسہ لیا تھا اللہ کے نبی نے. چلے, ہمارے سماج میں ایک چیز بڑی مشہور ہے کہ مرنے کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. کہتے ایک دوسرے کے لیے کیا ہو گئے, غیر محرم ہو گئے. یہ واہیات قسم کی بات ہے. نکاح اتنا مضبوط بندھن ہے کہ مرنے کے بعد نہیں ٹوٹتا, اور اگر میاں بیوی دونوں نیک ہیں اور اللہ کو راضی کر لے گئے تو اسی نکاح کی بنیاد پر اللہ دونوں کو جنت میں ایک ساتھ جگہ دے گا. تو بتائیے کیسے دنیا میں نکاح ٹوٹ گیا بھائی؟ یہ ہمارے سماج میں عام ہے. لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے, اب نہیں چھو سکتے, نہیں دیکھ سکتے, نہ, بلکہ وہ ایک دوسرے کو غسل بھی دے سکتے ہیں. میں آگے چل کے اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا. اچھا, ایک نقطہ ہے بڑا اہم, پوسٹ مارٹم کا کیا مسئلہ ہے. ابھی بسا اوقات کوئی حادثے میں فوت ہو گیا, یا کسی کی کو جان سے کسی نے مار دیا, اب اس صورت میں سرکاری کارروائی یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم ہوگی, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں, بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جسم کے آرگنز جو ہیں وہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں. تو انسان کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں, پارٹس ہیں, یہ سب احترام کے لائق ہیں, ان کو بیچا نہیں جا سکتا ہے, یا جسم سے کاٹ کے کسی کے لیے عطیہ کرنا یہ بھی جو ہے مناسب نہیں. ہاں, ایک آدمی مثال کے طور پہ نابینا ہے, بالکل نہیں دیکھ سکتا ہے. اب آدمی مرنے سے پہلے یہ وصیت کر دے کہ میرے موت کے بعد میری آنکھیں ان کو دے دی جائے, تو بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں, لیکن بعض علماء نے اس سے منع کیا ہے. یہ آپ سمجھ لیں. چلے, میت ہو گئی بھائی, سب لوگوں نے دیکھ لیا, اب باری آتی ہے غسل کی. تو میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں, میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں. شوہر جب غسل دے گا تو وہ اور اپنے گھر کی عورتوں سے مدد لے سکتا ہے, اور عورت جب غسل دے گی تو اپنے بھائی, بھتیجے, بھانجے, ان سے مدد لے سکتی ہے. اس تعلق سے یاد رکھیں, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بقی قبرستان سے آئے تو آپ نے اپنا سر پکڑ لیا, کہا کہ میرے سر میں بڑا تکلیف ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میرے سر میں بھی درد ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا کیا نقصان ہے اے عائشہ, اگر تمہاری وفات پہلے ہو گئی تو اس صورت میں میں تمہیں خود ہی غسل دوں گا
خود ہی کفن پہناؤں گا، اللہ اکبر، اور میں خود ہی تمہارا جنازہ پڑھا کر کے تمہیں دفن کروں گا۔ اور دیکھیے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اس حدیث کی بنیاد پر ان کی بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا ابو بکر صدیق کو غسل دیا تھا۔ تو میاں بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے اور دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ زمانہ کیا کہتا ہے، سماج کیا کہتا ہے، ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمانہ کیا کہے گا، مر جائیے گا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنے والا ہے۔ اچھا، میت کو غسل دینے کا طریقہ پہلے میں آپ کو یہاں سرسری طور پہ بتاؤں گا، اور بھی کچھ احکامات ہیں، اس کے بعد غسل دینے کا طریقہ آپ کو ڈیمو میں بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ چلیے، میت کو غسل دینے کا طریقہ یہ ہے، یہ آپ سن لیں گے تو باتیں ذہن میں رہیں گی۔ پہلے آپ گرم پانی لیجئے، اور بیری کا پتا ہوتا ہے نا، بیر کا درخت سمجھتے ہیں، بیری کا پتا کانٹے دار جو ہوتا ہے، اس کے کچھ پتے لے لیجئے، ٹھیک ہے، بیری کے پتے لے لیجئے۔ پھر میت کے جسم سے کپڑا نکال دیجئے، لیکن اس کا جو سطر ہے، سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک، اس کو ایک کپڑے سے ڈھک دیا جائے، جو دوران غسل کھلنا نہیں چاہیے۔ چلے، اگر اس کے ناخن بڑے ہیں، مونچھی بڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مونچھ لمبی ہو گئی ہے، ناخن بڑے ہیں، بغل کے بال بڑھے ہوئے ہیں، تو ان کی صفائی کر کے ان سارے چیزوں کو اکٹھا کر کے اس کے ساتھ کفن میں رکھ دیا جائے گا غسل دینے کے بعد، ٹھیک ہے۔ ناخن کاٹ سکتے ہیں، مونچھیں کاٹ سکتے ہیں میت کا، بغل کے بال کی صفائی کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے یہ کر لیا، ناخن کاٹ لی، مونچھ وغیرہ آپ نے کاٹ دیے، بغل کے بال صاف کر دیے، میت لیٹا ہوا ہے، آپ اس کو تھوڑا سا ایسے اٹھائیں گے، اور اس کے بعد اس کے پیٹ کو ہلکا ہلکا دبائیں گے تاکہ اندر کی جو گندگی ہے وہ نکل جائے۔ اگر نکل گئی گندگی تو ٹھیک، نہ نکلی تو بھی ٹھیک۔ گندگی نکلی، آپ پانی زور سے ماریے تاکہ وہ گندگی بہہ کر کے صاف ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آدمی کیا کرے، ہاتھ میں دستانہ پہن لے، گلفز جس کو کہتے ہیں، گلفز پہن لے، اور بیری کا جو پانی تیار کر کے رکھا ہے، گندگی نکلنے یا نہ نکلنے کی صورت میں میت کے آگے اور پیچھے کی شرمگاہ کی صفائی کر دے۔ صفائی ہو گئی، اب جیسے ہم وضو کرتے ہیں زندہ لوگ، ویسے ہی میت کو وضو کرائیے، دونوں ہاتھ دھلائیے، اس کے بعد منہ میں اور ناک میں پانی چڑھائیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا چہرہ دھلیے، داڑھی رکھے، خلال کیجئے داڑھی کا، ہاتھ یہاں تک دونوں دھلیے، اس کے بعد سر کا مسح کروائیے اور پیر دھل لیجئے۔ یہ جو باتیں بتا رہا ہوں مرد عورت دونوں میں کامن ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے وضو کرا دیا، اب اس کے بعد بیری کا پانی لیجئے، بیری کا پتا پانی میں موجود ہے یا صاف پانی لے لیجئے۔ غسل جو ہے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، ضرورت ہو تو 7 مرتبہ، اور اس سے زیادہ ضرورت ہو 9 مرتبہ، ٹھیک ہے، لیکن سنگل ورڈ میں ہونا چاہیے، طاق ہونا چاہیے، آڈ ہونا چاہیے، ایون نہیں ہونا چاہیے، 3 5 7 9 11 اس طرح سے۔ اب آپ دائیں طرف سے پانی ڈالنا شروع کیجئے، 1 مرتبہ آپ نے پانی ڈال دیا، پورے جسم پر صابن مل دیجئے آپ، ٹھیک ہے۔ دوسری مرتبہ پانی ڈالیے، پورا جسم صاف کر دیجئے۔ تیسری مرتبہ پانی ڈالتے، آخری مرتبہ جو ہوگا، تیسری مرتبہ ہوگا یا 5ویں مرتبہ، تو اس میں کافور ڈال دیجئے خوشبو کے لیے۔ اس کے بعد اس پانی کو ڈال کر کے میت کے پورے جسم کو جو ہے آپ دھل دیجئے۔ یہ غسل مکمل ہو گیا۔ عورت کو غسل دے گی، اور عورت کا مکمل بدن سطر ہے، مرد کے لیے تو ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، عورت کے لیے مکمل بدن ہے، ٹھیک ہے۔ مگر اگر عورت کے سامنے عورت کو غسل دے رہی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک جو ہے اس کو ڈھک دے، کافی ہے۔ بات سمجھو، اگر عورت کو غسل دے رہی ہے تو اس صورت میں۔ اب یہاں ایک چیز ہے، جیسے مرد کو مکمل غسل دیا جائے گا، ہاں آخری مرتبہ پانی بہانے کے بعد عورت کی 3 چوٹی بنائی جائے گی۔ کتنی چوٹی؟ 3 چوٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جب غسل عورتیں دے رہی تھیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آخری مرتبہ جو پانی ڈالو اس میں کافور ڈالو اور 3 چوٹیاں بنا کے اس کے سر کے پیچھے کر دو، ٹھیک ہے۔ یہ تو غسل کا طریقہ ہو گیا، وہ میں آپ کو ڈیمو کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ، اور کفن کا طریقہ بھی۔ اب ایک مسئلہ ہے، بسا اوقات لاش سڑ اور گل جاتی ہے،
یا کسی کا ٹرین ایکسیڈنٹ میں کسی کی موت ہو گئی, اب وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بن گیا, کیا کریں گے؟ اگر لاش ایسی ہے کہ اگر اس پر پانی ڈالا جائے تو وہ اور خراب ہو جائے, اس کے اندر خرابی آ جائے, تو اس صورت میں, یا پھر معاملہ ایسا ہے کہ پورا جسم ایک دم چیتھڑا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بدل گیا ہے حادثے کی وجہ سے, اس صورت میں سارے حصوں کو جمع کرایا جائے گا, جو حصے جہاں کے مل جائیں گے, اس کے بعد اس کو تیمم کرا دیا جائے گا. اگر غسل ممکن ہو تو غسل, ورنہ کیا کریں گے؟ تیمم کرا دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے, میت کو غسل دینے والا غسل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بعض روایتوں میں ہے کہ میت کو غسل دینے والا غسل کرے گا, اس میں علماء کا اختلاف ہے. دو تین باتیں سمجھ لیجئے. پہلی چیز, بہتر یہ ہے, افضل یہ ہے کہ غسل دینے والا غسل کر لے, اس لیے کہ میت کو غسل, آپ میں سے پتہ نہیں کسی نے غسل دیا ہے یا نہیں, الحمدللہ ہم نے کئی میتوں کو غسل دیا ہے. میت کو نہلانے کے بعد ذہن پر ایک عجیب سی کیفیت چھا جاتی ہے. جب آپ غسل کر لیں گے تو آپ کے مزاج کے اندر فریشنس آ جاتی ہے, اور وہ سارے خیالات جو ہیں آپ کے ذہن سے نکل جائیں گے. چلے آپ نے اگر غسل کر لیا, اس کے بعد میت کو غسل دے رہے ہیں, تو اس صورت میں آپ وضو کر لیں, آپ کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, میت کو غسل دیا ہے تو اب کپڑا بدلنا ہوگا اور دوسرا کپڑا پہننا ہوگا. اس تعلق سے کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے. چلے, عورت اور مرد کا کفن کیسا ہونا چاہیے؟ غسل دینے کے بعد تو کفن ہی پہنانا ہے بھائی. عورت اور مرد دونوں کو 3 چادر میں دفن کیا جائے گا. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں, عورت کے لیے 5 لیتے ہیں, ایک اوپر کا کرتا بناتے ہیں, ایک نیچے کی لنگی ٹائپ کی بناتے ہیں. لیکن شرعی دلیل جو صحیح ہے اس باب میں, اس میں یہی ہے کہ مرد کو اور عورت کو 3 چادروں میں دفن کیا جائے گا. وہ انشاءاللہ کفن کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا کیسے. پہلی چیز, ایک روایت ملتی ہے جسے لیلہ بنت قائف ثقفیہ بیان کرتی ہیں, جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم کو غسل دیا تھا, اور اس روایت میں وہ یہ کہتی ہے کہ عورت کو 5 کپڑے میں دفن کیا جائے گا. تو علماء میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ, ان دونوں نے اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے, وہ حدیث صحیح نہیں ہے. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا کفن یکساں ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہی بات علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الممتع کے اندر بھی بیان کیا ہے. جی ہاں, میت کو کفن دینا, کفن کیسے دیا جائے گا؟ 3 کپڑوں میں دیا جائے گا, یہ تو معلوم ہے. ان 3 کپڑوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ پہلے ہم نے جان لیا کہ عورت اور مرد کو 3 کپڑے میں کفن دیا جائے گا. 3 سفید کپڑے ہونے چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہترین سفید کپڑا ہے, اور تم اپنے مردوں کو سفید کپڑوں میں کفن دو. اب کسی وجہ سے سفید کپڑا نہ مل پائے تو آپ رنگین کپڑے میں بھی کفن دے سکتے ہیں. آپ نے میت کو نہلا کے الگ رکھ دیا ہے بھائی. اب آپ یہاں کھاٹ پر, کھاٹی کہتے ہیں نا یہاں پر, کیا کہتے ہیں اس کو جس میں میت کو لے جاتے ہیں؟ ہاں, ڈولا. ڈولے کے دونوں طرف کے دروازوں کو کھول دیجئے اور 3 چادریں بچھا دیجئے. کتنی چادر؟ 3. 1 2 3. جو اوپر کی چادر ہے, جو بچھانے کے اعتبار سے جو پہلی چادر ہے اوپر جو ہے, کہتے ہیں کہ تینوں چادروں کو اتنا رکھیے کہ میت کے پیر سے کم آدھا ہاتھ باہر ہو اور سر سے آدھا ہاتھ باہر ہو. تینوں چادریں اتنی لمبی ہونی چاہیے. آپ نے یہ کام کر لیا, چادر بچھا دیے. اب آپ عطر لیجئے, ٹھیک ہے, عطر لے کے چادروں پر چھینٹ دیجئے, چھڑک دیجئے خوب اچھی طرح سے. اس کے بعد روئی آتا نا, روئی, کاٹن لیجئے مضبوط, اتنا اچھی مقدار میں, وہ لے کر کے ایسی جگہ پر رکھیے کفن کے اوپر جہاں میت کے پیچھے کے حصے کو آپ رکھنے والے ہیں. اس کے پیچھے کا حصہ جو پخانے کا جو راستہ ہے, وہ جو رکھنے کی جو جگہ ہے وہاں پر وہ کاٹن رکھ دیجئے آپ موٹا, اس لیے کہ اگر جسم سے کوئی گندگی نکلے گی تو وہ کاٹن پہ جائے گی, کفن خراب نہیں ہوگا. وہاں آپ نے رکھ دیا. اس کے بعد میت کو لا کر کے لٹا دیجئے, میت کو لٹا دیجئے. میت کو آپ نے لٹا دیا.
اب خوشبو جو ہے میت کے جسم پر، اس کے آنکھوں پر، کان میں، ناک میں، پیشانی پر، داڑھی میں، پیر میں، گھٹنے میں، بغل میں، اور جو ہے ان سب حصوں میں آپ وہ خوشبو لگا دیجئے. خوشبو لگا دیا. اب آپ میت کے چادر کو لپیٹیں گے. پہلی چادر پہلے فولڈ کریں گے، پھر دوسری چادر کو فولڈ کریں گے، پھر تیسری چادر کو فولڈ کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ آپ فولڈ کر دیے. اب جو پیر سے زائد حصہ ہے اس کو پکڑ کے وہاں ایک گرہ باندھیں گے. پھر اس کے بعد پیٹ کے پاس ایک گرہ باندھیں گے، اور اس کے بعد سر کے پاس ایک گرہ باندھیں گے. لیکن سر والا ابھی نہیں باندھیں گے. کیوں؟ ہو سکتا ہے لوگ آئیں اس کے چہرے کو دیکھنا چاہیں، تو آپ اس کو ابھی کھلا رکھیں گے. یہ جو ہے میت کو آپ نے کفن پہنا دیا. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو گرہ آپ نے گانٹ باندھے نا، دفن کرتے وقت ان کو کھول دینا ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. یہ ہو گیا. قبر کیسی ہونی چاہیے؟ قبر اسلام میں دو طرح کی مشہور ہیں. ایک ہے لحد اور دوسرا ہے شق. لحد جو ہے ایل ٹائپ کا ہوتا ہے، ایسا اور پھر ایسا، ایک سیدھا گڑھا اور پھر ایک ایل ٹائپ میں اندر. یہ عربوں میں ایسی قبر بنائی جاتی ہے. ہمارے یہاں سیدھا گڑھا ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ شق کہتے ہیں. دونوں بنا سکتے ہیں، دونوں بنانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. قبر ایسی ہونی چاہیے. اب آپ نے کفن وغیرہ سب پہنا دیا. اب جو ہے آپ میت کو لے کر کے چل رہے ہیں. کہاں؟ جہاں نماز جنازہ ہوتی ہے. اب آپ لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. تجہیز ہو گئی مکمل، تکفین ہو گئی. اب آپ کو آگے بڑھنا ہے. تو آپ ڈولا اٹھاتے ہیں اور ڈولا اٹھا کر کے تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر عورت ہو میت تو اب وہ ڈولے کے اندر ہے. اجنبی مرد بھی اس کو کاندھا دے سکتے ہیں اور اس کے گھر کے افراد بھی اس کو کاندھا دے سکتے ہیں. کہتے ہیں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ ہمیں یعنی عورتوں کو جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا. یعنی عورت جنازے کے پیچھے نہیں جائے گی. پہلی چیز. مرد حضرات جنازے کے پیچھے آگے دائیں بائیں پیدل چل سکتے ہیں، لیکن اگر گاڑیوں پر ہے تو جنازے کے پیچھے چلیں گے، آگے نہیں جائیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ ایسے ہی جب جنازہ چلتا ہے تو ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں؟ پڑھتے رہیے اشہدو اللہ الہ الا، شرعی طور پہ منع ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب جنازہ جائے تو آواز بلند نہیں کرنی چاہیے، خاموشی سے اس کے پیچھے چلنا چاہیے. دوسری چیز، بعض جگہوں پر دیکھا میت ہو گئی، لوگ اتنی اگر بتی جلا کر کے آگے آگے چلتے ہیں. اللہ کے نبی نے جنازے کے ساتھ آگ لے جانے سے منع کیا ہے. بعض مقامات پر دیکھا مرنے کے بعد مائک میں اس کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے لے کر کے جاتے ہیں. اس سے بھی شریعت نے منع کیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جنازے کے ساتھ بلند آواز اور آگ نہیں جائے گی، نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں. ہاں، پیدل چلنے والے آگے پیچھے دائیں بائیں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور جو گاڑیوں پر ہے وہ پیچھے جائیں گے. اب جو چل رہے ہیں جب تک جنازہ قبرستان میں یا جہاں نماز ہوتی ہے جنازے کی رکھ نہ دی جائے، یہ بیٹھیں گے نہیں، یہ کھڑے رہیں گے. جنازہ رکھ دیا جائے اب یہ بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. بسا اوقات جنازہ گزرتا ہے تو ہم کہتے ہیں جنازہ آ رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے نبی پہلے کھڑے ہوتے تھے، پھر آپ نے کھڑے ہونا چھوڑ دیا. تو آپ کھڑے ہوں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اگر بیٹھے رہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. اچھا، جنازہ اگر گزر رہا ہو یا ہم جنازے کے ساتھ ہیں تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم بات بھی کریں تو خیر کی بات کریں. بعض لوگ کیا کہتے ہیں آپس میں، ارے بھائی یہ مر گیا، بہت بدبخت انسان تھا، اچھا ہوا لوگوں کو اس سے راحت مل گئی. نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم زمین پر اللہ کے گواہ ہیں، اگر ہم اس کے بارے میں اچھائی بیان کریں گے فرشتے اچھائی لکھتے ہیں، اور اگر برائی بیان کریں گے فرشتے برائی لکھتے ہیں. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. جب جنازہ دیکھیں تو اس کے بارے میں خیر کی بات کریں. اب جنازہ لے کے پہنچے بھائی، ایسی یہاں نماز جنازہ کہاں ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے؟ ہاں، مسجدوں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو نماز جنازہ جو ہے فرض کفایہ ہے، ہر آدمی پر فرض نہیں ہے. ہمارے لوگ اتنے بیچارے دینی اعتبار سے اتنی جہالت کے شکار ہیں کہ میں نے دیکھا کہ
باپ کی موت کے بعد بیٹے جنازہ لے کر کے مسجد کے باہر پہنچے. مسجد میں ظہر کی فرض نماز ہو رہی ہے, نماز چھوڑ کے جنازے کے ساتھ کھڑے ہیں بیچارے کہ جب نماز ختم ہو جائے گی امام صاحب آئیں گے تب. ارے بھائی یہ فرض کفایہ ہے, تم نہیں بھی پڑھتے 2-4 لوگ پڑھ لیتے تو کافی تھا, لیکن جو فرض عین ہے اس کو چھوڑ کر کے رکھا ہے. سوچیے وہ مرنے والا بیچارہ کتنا بد نصیب مرا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو یہ بھی تلقین نہیں کی کہ نمازوں کو ضائع مت کرنا. اسی لیے کہ وصیت کی بات اسی لیے کی گئی, اسی لیے وصیت کی بات کی گئی. چلیں جنازہ لے کے پہنچے. میت کے لیے 3 صف بنانا یہ مستحب ہے, واجب نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ واجب سمجھتے ہیں 3 صف سے کم نہیں ہونی چاہیے, نہیں, یہ مستحب عمل ہے, مستحب عمل ہے. اور ایک اہم نقطہ اور خاص نصیحت, آپ کو کہیں بھی خبر ملے کہ کسی اہل توحید کی موت ہوئی ہے جو توحید پر تھا, اور آپ اہل توحید میں سے بالخصوص اہل حدیث ہیں, تو کوشش کیجئے اس کے نماز جنازہ میں آپ شریک ہوں. یہ اس کے لیے بہت بڑی عظمت کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, 2 حدیثیں ہیں, کسی کی نماز جنازہ میں اگر 100 لوگ شریک ہوں, اور بعض روایتوں میں ہے وہ بھی کہہ لیجئے کہ صحیح مسلم ہی کی روایت ہے, کسی کی نماز جنازہ میں 40 لوگ شریک ہوں اور وہ شرک نہیں کرتے ہوں, اس کی نماز جنازہ میں وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. دیکھیں اس سے آپس کی محبت بڑھتی ہے. یہاں کا نہیں معلوم, میں آپ کو بتاؤں, آپ حیران ہو جائیں گے, بہار سیوان میں 70 کلومیٹر دور گاؤں میں ایک آدمی کی موت ہوئی. میں اپنے بڑے بھائی کا یہ واقعہ بتا رہا ہوں, ان کو اس چیز سے بڑی محبت ہے. کہیں کسی کی موت ہوئی اہل حدیث ہے, وہ کوشش کرتے ہیں پہنچنے کی. ظہر میں خبر لگی یا ظہر سے پہلے کہ عصر میں مٹی ہے, 70 کلومیٹر دور گاڑی کے انتظام نے بائک چلا کر کے گئے, اپنے ساتھ 2 اور اہل حدیثوں کو لے کر کے گئے. کہا کہ یہ تو موقع ہے اس اہل حدیث کی مدد کرنے کا ہمارے لیے, کیا پتہ اللہ ہماری دعا سن کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو کہیں بھی دیہات میں, گاؤں میں, کہیں کوئی اہل حدیث فوت ہوتا ہے, کوشش کیجئے, آپ طاقت رکھتے ہیں وہاں پہنچنے کی کوشش کیجئے. یہ آپ کا دینی حق ہے اس کے اوپر. ہم شادیوں کے لیے جاتے ہیں, شادی ہے 200 کلومیٹر دور گاؤں میں, چلو بھائی جماعت کی شکل میں جائیں گے. اگر مر گیا تو جماعت کی شکل میں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ کیوں نہیں جاتے جماعت کی شکل میں بھائی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ آپ شادی میں نہ جائے, اس کی شادی ہو جائے گی, بیٹے کے عقیقے میں نہ جائے, عقیقے کی دعوت ہو جائے گی, لیکن آپ نماز جنازہ میں گئے تو آپ کو جانے کا جو اجر ہے وہ تو ملے گا. کم از کم آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. آپ کی دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا. تو کوشش کیجئے کہیں بھی کسی کی نماز جنازہ کے بارے میں خبر ملے, پہنچنے کی کوشش کیجئے اگر وہ اہل حدیث ہے تو. اچھا, صف جو ہے, جو صف ہیں ضروری نہیں کہ 1 3 5 ایسے ہو, 2 4 6 بھی صفیں لگائی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. میت مرد ہو تو امام اس کے سر کے پاس کھڑا ہوگا. کہاں کھڑا ہوگا؟ سر کے پاس. اور اگر عورت ہو تو کہاں کھڑا ہوگا؟ اس کے کمر کے پاس, درمیان میں, بالکل باڈی کے درمیان میں, تو کمر کے پاس کھڑا ہوگا. مرد کے سر کے پاس اور عورت کے کمر کے پاس. اب مان لیجئے کہ میتیں کئی ہو گئی ایک ساتھ, مرد بھی ہے, عورت بھی, اور بچے بھی ہیں, تو لاش کیسے رکھی جائے گی؟ قبلہ کی طرف, پہلے عورت, اس کے بعد بچے, اس کے بعد مردوں کی لاش. یعنی مرد کی لاش امام سے قریب ہوگی اور عورت کی لاش قبلے سے قریب ہوگی. یہ طریقہ ہے, یاد رکھیے گا آپ, یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اگر عورت کے لیے نماز جنازہ کا اہتمام ہے, جیسے مسجد میں نماز جنازہ آپ نے کہا ہوتی ہے, گھر کی اگر عورتیں, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, عورتیں بیچاری, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, کیا ہے ہمارے یہاں علم کی کمی ہے. ہماری گھر کی عورتیں لاش اٹھنے کے بعد اور رونا شروع کر دیتی ہیں. ارے بھائی, اس عورت کا حق یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے, اپنے باپ کے لیے, اپنے بھائی کے لیے, اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرے. ہم اس کو گھر چھوڑ کے آتے ہیں. نہیں, عادی بنائیے. اگر مسجد میں نماز جنازہ ہوتی ہے, کسی نماز کے بعد ہو, اپنی گھر کی عورتوں کو جیسے جمعہ کے لیے لے کر کے آتے, جنازے کے لیے لے کر کے آئیے. تب نہ اسے علم ہوگا کہ جنازہ کیسے پڑھنا ہے, تب نہ وہ شریعت جانے گی اور سیکھے گی. ہم کیا کرتے ہیں, عورتوں کو گھر میں چھوڑ دیتے ہیں, مہمان چلے گئے, گھر کی صفائی کر لو, جہاں میت کو غسل دیا گیا اس کی صفائی کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. یہ سارے کام بعد میں ہو سکتے ہیں.
اس سے ضروری کام ہے اس عورت کا اپنے باپ کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، وہ زیادہ ضروری ہے۔ تو اگر نماز جنازہ میں عورتوں کے شامل ہونے کی گنجائش ہو تو لایا جائے گا، عورتوں کو لا کر کے مسجد میں جیسے مرد نماز جنازہ ادا کریں گے ویسے ہی عورتیں بھی ادا کریں گی، ٹھیک ہے۔ نماز جنازہ مسجد میں بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بعض دیگر مسالک کے لوگ اختلاف کرتے ہیں اس بارے میں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی ہیں سیدنا بیوا، ان کے دو بیٹے ہیں، ایک سہل اور دوسرے سہیل، ان دونوں کی نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پڑھائی ہے۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے جیسے عید کی نماز عیدگاہ میں ہوتی ہے ویسے ہی نماز جنازہ کشادہ میدان یا خالی جگہ پر ہو۔ اگر گنجائش نہیں ہے تو مسجد میں کیجئے۔ کشادہ جگہ پہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو تھوڑا ٹینٹ کوئی چیز وال ٹائپ کا دے کر کے کپڑے سے یا کچھ بڑے کپڑے سے گھیر دیجئے تاکہ عورتیں ادھر اپنی نماز جنازہ پڑھ لیں، مرد امام کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ چلے، یہ ہو گیا۔ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ نماز جنازہ کے لیے وضو، قبلے کا استقبال اور نیت شرط ہے۔ وضو سے ہو آپ، قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہو اور آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں نماز جنازہ کے لیے کھڑا ہوا ہوں، ٹھیک ہے۔ نماز جنازہ میں 9 تکبیریں بھی ثابت ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا جو اکثر عمل رہا ہے وہ 4 تکبیروں پر رہا ہے، اور تمام صحابہ کا اس پہ اجماع تھا کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھی جائیں گی۔ پہلی تکبیر میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی سورۃ الفاتحہ سے پہلے، ٹھیک ہے، نماز میں جو نیت باندھتے دعا پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم بحمدک، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ پڑھ لیا، بسم اللہ پڑھ لیا، نیت کی بھی دعا پڑھ لی یا نہیں پڑھی، آپ کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ بغیر سورۃ الفاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، کوئی نماز نہیں ہوتی، کوئی نماز نہیں ہوتی، چاہے نماز جنازہ ہو، 5 وقت کی نمازیں ہو، عید کی نماز ہو، عید الاضحیٰ عید الفطر کی نماز ہو، یا نماز استسقاء ہو، سورج یا چاند گرہن کی نماز ہو، بغیر سورۃ الفاتحہ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ پہلی تکبیر میں آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا، کوئی چھوٹی سی سورت پڑھ لیجئے۔ امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، دوسری تکبیر، اب یہاں کیا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ لوگ کہتے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتے، بھائی ہماری نماز جنازہ بھی بغیر نبی کے محبت کے نہیں ہوتی۔ دوسری تکبیر میں ان کے کیا ہے؟ مرغ یا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، وہ خود نہیں پڑھتے بیچارے، اتنے کہہ لیجئے کہ مسکین ہے علم کے باب میں۔ ہمارے یہاں بغیر نبی سے محبت کے اظہار کے نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی۔ کہا کہ دوسری تکبیر میں آپ درود شریف پڑھیں گے، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ مکمل۔ اللہ اکبر، تیسری تکبیر۔ اب میت کے لیے دعا کرنی ہے۔ دعا کے کئی الفاظ حدیثوں میں ثابت ہیں، ان میں جو مشہور ہے وہ یہ دعا ہے، سنن ابن ماجہ کی، یاد کر لیجئے بھائی۔ دیکھیں یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ یہاں سے سنیں اور یہاں سے نکال دینا، سنیے اور یاد کر لیجئے، زیادہ وقت تھوڑا وقت۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییت منا فاحی الاسلام وان توفیت منا فتوفوا علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجر ولا تفتنا بعدا ولا تفتنا بعدا۔ دعا کا مفہوم نہیں معلوم ہے تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، نماز جنازہ کے بعد الگ سے دعا کرتے ہیں۔ وہ بیچارہ امام اتنا مجبور ہے کہ مصلیوں کے دباؤ میں آ کر کے الگ سے دعا کرواتا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا اور سیدھا جنازہ اٹھا کر کے لے کر کے گئے لوگ، آپ نے الگ سے کوئی دعا نہیں کی، اس لیے کہ یہی دعا پڑھی جاتی ہے۔ دعا کا ترجمہ سناتا ہوں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہم میں جو زندہ ہیں اور جو فوت ہو گئے ان کو معاف فرما دے، شاہدنا و غائبنا، جو موجود ہے جو غائب ہیں اللہ معاف کر دے ان کو، صغیرنا و کبیرنا، جو بڑے ہیں جو چھوٹے ہیں، ذکرنا و انسانا، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تو ان سب کو معاف کر دے۔ اللہم من احییت منا فاحی الاسلام، اللہ ابھی جو زندہ ہے ان کو اسلام پہ زندہ رکھ، اور اگر موت دے تو ایمان پر موت دے، اللہ ہمیں تو اس کے ثواب سے محروم نہ کر اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا، فتنے میں نہ ڈالنا۔ یہ دعا ہو رہی نا میت کے لیے، یہ میت کے حق میں دعا ہو رہی ہے۔ اب الگ سے چوتھی تکبیر میں سلام پھیرنے کے بعد دعا کرنا کہیں سے ثابت نہیں، ایسا کرنے والا آدمی
شرعی تعلیمات کی روشنی میں گستاخ کتاب و سنت ہے، وہ مجرم ہے۔ ایسا کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا وہ کافی نہیں ہے جب تک ہم اس طریقے پر عمل نہ کر لیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً قول ہے، شیخ اگر میں غلطی کروں تو بتائیے، اس میں آپ کہتے ہیں جس نے دین اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی ورآہ حسنہ، اور سمجھتا ہے کہ بہت اچھی چیز ہے، فقد زعم ان محمدن قد خان الرسالہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے دین پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ تو یہ آدمی جو الگ سے دعا کروا رہا ہے نا، یہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ دین پہنچانے میں خائن ہے، آپ نے خیانت کی ہے۔ دعا تو تیسری تکبیر کے بعد ہی ہو گئی میت کے حق میں، بڑی مشہور لمبی لمبی دعائیں ہیں، علماء پڑھتے ہیں کرتے ہیں۔ اچھا، نماز جنازہ دونوں طریقے سے جائز ہے، چپکے جیسے ظہر اثر پڑھتے ہیں ہم، اور بلند آواز میں جیسے مغرب عشاء اور فجر پڑھتے ہیں، سرن اور جہرن دونوں طریقے سے جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چلے اب آپ جو ہے ایک نقطہ یہ بھی سمجھ لیں، اگر کئی لاش موجود ہوں تو ایک نماز جنازہ سب کے لیے کافی ہے، فردن سب کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اچھا، ایک بڑا اہم نقطہ ہے، مثال کے طور پہ نماز جنازہ چل رہی ہے، امام صاحب نے 2 تکبیریں کہیں، اب آپ پہنچے ہیں تو بعض لوگ بیچارے ٹھہر جاتے ہیں، نہیں، آپ اللہ اکبر کہہ کے شریک ہو جائیے۔ آپ شریک ہوئی، آپ کی پہلی تکبیر ہوئی۔ تکبیرات رکعت کی طرح ہے، جیسے ظہر کی 4 رکعت ویسی جنازے کی 4 تکبیر۔ 2 رکعت چھوٹ گئی، آپ تیسری رکعت میں آئے، وہ آپ کی پہلی رکعت ہوتی ہے۔ امام 2 رکعت کے بعد سلام پھیر لے، آپ اٹھ کے بعد میں 2 رکعت مکمل کرتے ہیں، ایسی نماز جنازہ ہے۔ آپ کو 1 2 3 تکبیریں مل جائے، جو تکبیر ملے گی وہ آپ کی پہلی ہوگی۔ امام صاحب جب سلام پھیر لیں گے، آپ سلام نہیں پھیریں گے، آپ اپنے بقیہ تکبیروں کی قضا کریں گے، اس کے بعد سلام پھیریں گے، جیسے عام نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ چیز سمجھنے کی تھی، اس کو آپ دھیان سے سمجھ لیجئے۔ نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا جائز ہے، اگر کسی کی موت ہو جائے، ٹھیک ہے، اور لوگ اگر اپنے شہر میں اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبش کے نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔ بعض علماء اس کو نجاشی کے لیے خاص مانتے ہیں، جبکہ اس کو خاص کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ نجاشی کے ساتھ ہی اس کو خاص کیا جائے۔ اچھا، نماز جنازہ اور میت کو دفن کرنا 3 وقت میں مکروہ ہے، ناجائز نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ پہلا وقت کون سا ہے؟ پہلا وقت جب سورج نکل رہا ہو، اچھی طرح نکل جائے، آپ جنازہ پڑھیے، دفن کیجئے۔ دوسرا جب بالکل سر پہ ہو، جب ڈھل جائے تب۔ اور تیسرا جب سورج ڈوب رہا ہو، نکلتے وقت، درمیان میں اور ڈوبتے وقت۔ ان 3 اوقات میں جنازہ پڑھنا اور میت کو دفن کرنا تھوڑا سا ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو کر سکتے ہیں، لیکن مجبوری نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے ان اوقات کو۔ اس کے بعد والے جو اوقات آتے ہیں ان میں آپ کیا کیجئے، میت پر نماز جنازہ پڑھیے اور اس کو دفن کر دیجئے۔ اب جو ہے دفن کے آداب سمجھ لیجئے۔ ہر مسلمان کی لاش کو دفن کیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر آپ کو کسی کافر کی لاش ملتی ہے تو وہ بھی دفن کریں گے، لیکن وہ مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں۔ اگر میت جو ہے، میت کو قبر میں مرد اتاریں گے، عورتیں تو قبرستان جائیں گی نہیں، تو مرد اتاریں گے۔ اگر عورت ہے میت تو زیادہ بہتر ہے کہ اس کے جو محرم ہے وہ اتارے، اگر وہ نہیں ہے تو کوئی بڑی عمر کا بزرگ آدمی وہ قبر میں اتارے۔ میت کو قبر میں اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو اس کے پیر کے جانب سے قبر میں اتارا جائے گا، اور اتارتے وقت کیا کہیں گے؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ، بولیے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ نے اتار دیا میت کو، میت کا چہرہ قبلے کی طرف کیجئے، دائیں کروٹ پر اسے قبر میں لٹائیے، قبلے کی طرف کر دیجئے۔ کروٹ بدلنے کے لیے ہو سکے تو تھوڑی سی لاش کو اٹھا کر کے 1 آدھ اینٹ لگا سکتے ہیں نیچے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، وہ مکمل قبلے کی طرف ہو۔
اب قبر کے اوپر بانس وغیرہ لگائے جاتے ہیں یا کیا کہتے ہیں اس کو یہاں پہ، ہاں وہ ساری چیزیں رکھنے کے بعد بیری کا پتا رکھا جاتا ہے یا کانٹے رکھے جاتے ہیں تاکہ کوئی جانور اس کو نقصان نہ پہنچائے. اس کے بعد بسم اللہ کہہ کے مٹی دینا شروع کیجیے. ہمارے یہاں مٹی دیتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. آپ صرف بسم اللہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ مٹی دے کے ہٹ جائیں گے. میت کو سارے لوگوں نے مٹی دے دی. اب آپ قبر پر پانی چھڑک دیجئے. قبر جب برابر کی جائے، قبر ہمارے یہاں اتنی اونچی ہوتی ہے، یہ زمین ہے تو اتنی اونچی ہوتی نہیں، اس سے زیادہ اونچی مت رکھیں. آپ مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائیے کہ میری قبر 1 بالش سے زیادہ اونچی نہیں رکھنا، کیونکہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں. لوگوں نے اللہ کے نبی کی قبر دیکھی ہے اس دور میں، کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کی قبر کو زمین سے اتنا اونچا دیکھا، یہ زمین ہے اتنا اونچا، اور بقی قبرستان میں جیسے کنکڑ اور لال مٹی ہے ویسے ہی کنکڑ اور لال مٹی اللہ کے نبی کے قبر پہ پڑے ہوئے ہیں. یعنی اس پر اینٹ نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، ٹائلز نہیں ہے، ماربل نہیں ہے. یہ شرعی طور پہ ناجائز ہے. قبر کو ڈھلائی کرنا، سیمنٹ کی بنانا، ٹائلز ماربل لگانا، یہ شرعی طور پہ ناجائز ہے. شرعی طور پہ ناجائز ہے. قبر اسی مٹی کی ہونی چاہیے جو قبرستان کی مٹی ہے، اتنا اونچا ہو. قبر برابر کر دی گئی، آپ اس پہ پانی چھیٹ دیجئے، آپ اس کے اوپر پانی چھیٹ دیجئے، کافی ہے. اب جو ہے پانی چھیٹ دیا آپ نے، اب آپ اس کے حق میں دعا کریں، اس کے حق میں دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے حق میں دعا کرو، اب اس سے سوال کیا جائے گا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قبر کے اوپر پھول کی چادر چڑھاتے ہیں، بعض لوگ اس کے سر کی طرف پھول رکھ دیتے ہیں. عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ جب تک وہ تازہ رہے گا یہ عذاب سے محفوظ رہے گا. وہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، وہ ہمارا معجزہ، وہ ہماری کرامت نہیں بن سکتی. وہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا. ٹھیک ہے، قبر اس لیے کہ اس کو دیکھ کے آخرت کی یاد آئے، آپ اسے پھولوں سے سجا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ہاں وہ جو مال لو آپ وہاں پھول پہ خرچ کریں نا، وہ مال مرنے والے کی طرف سے آپ صدقہ کر دیتے تو شاید اس کو اجر مل جاتا، وہ زیادہ بہتر تھا. بات سمجھ میں آئی؟ اس کے حق میں آپ دعا کیجئے. دعا ہمارے اجتماعی طور پہ کرائی جاتی ہے، امام صاحب کرتے ہیں اور بقیہ لوگ آمین آمین کہتے ہیں. دعا ختم، سب اپنے اپنے گھر. اب ایک آدمی کا باپ ہے، اس کی خواہش اپنے باپ کے حق میں بہت دیر تک دعا کرنے کی. امام صاحب نے دعا ختم کیا، سارے لوگ چلے گئے. اجتماعی طور پر دعا کرنا نہ فرض نماز کے بعد، اور نہ ہی نماز جنازہ کے بعد، اور نہ ہی قبر میں دفن کرنے کے بعد کہیں سے ثابت نہیں ہے. اس سے بچنا چاہیے. آپ قبلے کی طرف چہرہ کر لیجئے، اللہ رب العالمین سے جتنی دعا کرنی ہے اس کے حق میں دعا کیجئے. اور خاص دعا یہ کیجئے، اللہ اس کو قبر کے سوال و جواب کے معاملے میں ثابت قدم رکھنا، ثابت قدم رکھنا، ثابت قدم. اب ہمارے امام صاحب نے دعا کرا دی، اعلان ہوتا ہے بھائی قرآن خوانی 2 دن کے بعد ہے، صبح ان کے گھر آ جائیے گا. قرآن خوانی کا ثبوت کہیں سے نہیں ہے، قرآن خوانی کا ثبوت کہیں سے نہیں ہے. میت کے گھر کھانے کا ثبوت شریعت میں کہیں نہیں ہے. میت جس کے گھر اس کو کھلانے کا ثبوت ہے. اللہ کے نبی کے بھائی ہیں، سیدنا علی کے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں. وہ جنگ میں شہید ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جعفر اور ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، ان کو بہت بڑا معاملہ اور بہت بڑی مصیبت پہنچی. تو پڑوسیوں کو چاہیے کہ 3 دن تک جو ہے، اور رشتہ داروں کو چاہیے کہ میت کے گھر کھانا پہنچا دے. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، میت کے گھر آ کر کے کھاتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. ہاں پہلے دن جو مہمان رشتہ دار آئے ہیں، کوئی پڑوسی ان کے لیے کھانا بنوا دے، بھائی کوئی رشتہ دار بنوا دے، کھلا دے، لیکن دعوت کی صورت نہیں کرنی ہے. میت کے گھر کھانے کا ثبوت ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. یہ آپ سمجھ لیجئے، چاہے وہ قرآن خوانی کے نام پہ ہو، تیجا کے نام پہ ہو، چہارم کے نام پہ ہو، 40واں کے نام پر ہو، برسی کے نام پر ہو. اگر یہ دین کا حصہ ہوتی تو ایک آسان سا سوال ہے بھائی، اللہ کے نبی کی موجودگی میں اللہ کے نبی کے بیٹے سیدنا ابراہیم فوت ہوئے، آپ کی بیٹیاں فوت ہوئیں، آپ کی بیوی فوت ہوئی سیدہ خدیجہ، آپ کے بھائی سیدنا جعفر فوت ہوئے، چچا زاد بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ فوت ہوئے. یہ نبی کے گھر کے لوگ ہیں. اور صحابہ کو تو چھوڑ دیجئے، اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں نہ کسی کا قرآن خوانی کیا، نہ آپ نے قرآن خوانی کرنے کا حکم دیا، نہ آپ نے تیجا کیا، نہ تیجا کرنے کا حکم دیا، نہ چوتھے دن چہارم، نہ 10ویں دن 10واں، نہ 20ویں دن 20واں، نہ 40ویں دن 40واں، اور نہ 1 سال کے بعد برسی کیا آپ نے. اللہ کی قسم اس کی ایک دلیل کتاب و سنت میں نہیں ملتی ہے.
یہ وہ بدعات ہیں جو بعد کے دور میں لوگوں نے کھانے پینے کا راستہ بنا لیا اور کھانے پینے کے لیے ان بدعات کا ایجاد کیا. بھائی زندگی میں تو ہم سنبھلتے نہیں ہیں. زندہ ہے تو فکر نہیں ہوتی کہ اپنی اولاد کی تربیت کر لیں. آپ اگر مرنے سے پہلے اولاد کی تربیت کر کے جاتے, آپ کا بیٹا ایک لفظ قرآن کی پڑھتا, جتنا ثواب اس کو ملتا اتنا آپ کو ملتا. نمازیں سکھاتے, نماز وہ پڑھتا, ثواب اسے بھی ملتا اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کو بھی ملتا. زندگی میں تو تربیت کی نہیں. اب مرنے کے بعد مولویوں نے یہ راستے نکال کے رکھے, قرآن خوانی کروا لو, تیجا کروا لو, 40واں کروا لو, چہارم کروا لو. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. اس لیے ان سب چیزوں کا شریعت میں کوئی دخل نہیں ہے. مرنے کے بعد 3 دن تک سوگ منانا جائز ہے. سوگ کا مطلب یہ نہیں کہ ماتم کا ماحول بنا لے. لوگ اچھا نیا کپڑا پہننے سے پرہیز کرے, سرما لگانے, خوشبو لگانے سے پرہیز کرے. یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. لوگوں کو چاہیے کہ 3 دن تک جو ہے ان کے گھر جائیں, ملے, دلاسے کے کلمات کہیں, ان کو تسلی دیں. ٹھیک ہے. اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی. کتنے دن؟ 4 مہینے 10 دن. 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی. اس کے بعد وہ آزاد ہے. چاہے تو اپنا نکاح کر لے یا اس کے گھر والے کرا دے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اس کے لیے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ مختصر مسائل تھے جنازے کے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب میت کے غسل کا مسئلہ ہے کہ کیسے دینا ہے پریکٹیکلی, یہ آپ کو بتانا ہے. اور اس کے بعد کفن. تو بھائی ایک آدمی کو تو یہاں زندہ میت بننا پڑے گا. کون ہے بھائی؟ آئیے. کوئی حرج نہیں, نہیں کوئی, آپ نہیں, آپ بیٹھے. کسی جوان کو بلائیں بھائی. نہیں, بچوں کو نہیں. شیخ کوئی بھی آ جاؤ. شیخ لوگوں کو سکھانے کا ایک طریقہ ہی اور کیا بھی نہیں ہے. شیخ یہ کرسیاں یہاں سے ہٹوا دیجیے. اب 5 منٹ کا مسئلہ ہے, سنبھال لیتا نا یہ. ویٹ, ہاں اس کو ہٹا دیجیے. چلے ٹھیک ہے. دیکھیے آپ سب بیٹھ جائیں. وہاں سے دیکھیے شیخ, دیکھیے شیخ آپ اس طرف سے لیٹو. شیخ ہاں, یہ اللہ سے دعا کرو شیخ, اللہ شیخ کو سلامت رکھے, ایمان و صحت کی زندگی دے. یہ جو ہے شیخ, ہم سب کو مرنا ہے یار, اور سب کو اس حالت سے گزر کر کے جانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں بہت ضروری ہے کہ ہم فکر کریں کہ ہم کس حال میں اللہ کے جائیں گے. یہاں جب ہم مرنے کے بعد لیٹیں گے نا, تو اب اس کے بعد دنیا سے اور دنیا کے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق ہمارے عمل سے ہوگا, اللہ کے فرشتوں سے اور حساب و کتاب سے ہوگا. اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت فکر کرنے کی بات ہے. اور ہم میں سے ہر ایک کو اس جگہ پہ آنا ہے ایک نہ ایک دن. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, میت کے غسل کا جو طریقہ ہے, فوت ہو گیا آدمی, سب سے پہلے جو ہے آپ اس کے جسم کے کپڑے نکال دیں گے. شیخ کچھ یہ کمرے میں سے ایک ٹاول دو مجھے. نہیں وہ نہیں. یہ آپ اس طرح سے ایک بڑا کپڑا لیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ تو تھوڑا چھوٹا ہے. سب سے پہلے کیا کریں گے, آپ یہ ڈھپ دیں گے. یہ چیز, یہ میت کی شرمگاہ ہے, ناف سے لے کر کے گھٹنے تک, یہ آپ نے ڈھک دی ہے. ٹھیک ہے نا. اب جو ہے جسم سے کپڑا نکالنا ہے. پہلی فرصت میں کیا کرنا ہے, کپڑا. اگر وہ آسانی سے نکل جائے تو ٹھیک, ورنہ کینچی سے کاٹ کے نکال لیجیے. آپ کپڑا نکال لیا آپ نے. اب جو ہے اس طرح سے باڈی کو تھوڑا ایسا اٹھائیں گے بس, اور یہاں ایسے پش کریں گے. جب ہم نے یہ دبایا تو گندگی اگر ہے پیٹ کے اندر تو وہ نکل جاتی ہے. وہ نکل گئی, مکمل نکل گئی. اب جو ہے اس طرح سے پیر کو تھوڑا سا الگ کریں گے. پائپ لے لیتے ہیں مضبوط پریشر والا. گندگی ہے, ہاتھ میں گلفز ڈال لیا آپ نے, گلفز ڈال کے صفائی کر دیجئے. اس طرح سے صفائی کر کے پانی بہا دیجئے. یہ لیکن یہ کپڑا ہٹنے کا نہیں ہے. یہ کیا ہے, یہ ہٹنا نہیں چاہیے, یہ برابر اپنی جگہ پر رہے گا. اب جیسا کہ ہم نے بتایا, مان لیجئے کہ ناخن بڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ناخن تراش سے ناخن کاٹیے, اس کو جمع کر لیجئے. اس کے بعد مونچھ کاٹ دیجئے, بغل کے بال کی صفائی کر دیجئے. یہ ہاتھ پیر کے ناخن کاٹ لیے, مونچھ کاٹ دی, اور جو ہے بغل کے بال کی صفائی کر. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے اکٹھی کر کے آپ نے یہاں ایسے رکھ دیا ایک سائیڈ پہ. اب جو ہے غسل کا جو ہم پروسیس شروع کریں گے,
نہلانے کا جو طریقہ ہے تو وہ وضو سے کریں گے. میں نے ان کو اس لیے ایسا لٹایا, یہ اب میرے دائیں طرف ہے. تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے, وضو میں کیا کرتے ہیں, کلائیوں تک ہاتھ دھلتے ہیں. تو ان کے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ کلائیوں تک دھلیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پانی لے کر کے اس طرح سے منہ میں ڈالیں گے اور ناک میں اس کی صفائی کر لیں گے. پھر پانی لیں گے ہاتھ میں, یہاں پانی آپ نے آلریڈی بکٹ میں جو ہے بیری کا پتا وغیرہ ڈال کے ریڈی کر کے رکھا ہے. آپ نے پانی لیا, اس طرح سے چہرے کا اطلاق, یہ پیشانی یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک, یہ حصہ مکمل. داڑھی ہے الحمدللہ, خلال کر لیا 3 مرتبہ, یہ ہو گیا. اس کے بعد کیا کرتے ہیں وضو میں, دایاں ہاتھ جو ہے یہاں تک 3 مرتبہ دھلیں گے. پھر بایاں ہاتھ یہاں تک 3 مرتبہ دھلیں گے. دھل دیا ہم نے دایاں بایاں. اب پانی لے کر کے سر کا مسح کریں گے, جیسے اپنا مسح کرتے ہیں نا, سر کا مسح. پھر کان کا مسح کر لیا ہم نے. اس کے بعد پہلے دایاں پیر 3 مرتبہ, اس کے بعد بایاں پیر دھل لیا ہم نے. یہ وضو ہو گیا. اب آپ کو غسل دینا ہے, تو آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پانی ڈالنا ہے. آپ نے دیکھا کہ بھائی ایک دم بالکل صاف ستھرا ہے جسم, تو 3 مرتبہ پہ کافی ہے ہمارے لیے. آپ پانی لیتے ہیں, دائیں طرف سے ڈالنا شروع کیجیے. اس طرح سے آپ کے ہاتھ کا گلفز کھلنا نہیں چاہیے. دائیں طرف سے آپ رگڑ لیجئے. پھر بائیں طرف اس طرح پانی ڈالا, یہ 1 مرتبہ ہو گیا. اب آپ صابن لیجئے, صابن لے کر کے اچھی طرح سے پورے جسم کو, لیکن صابن ملتے وقت شرمگاہ پہ ہاتھ نہیں پڑنی چاہیے. اس کا آپ کو خیال کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ پیر کا یہ حصہ سب دھلیے آپ, شرمگاہ پہ ہاتھ نہیں پڑنی چاہیے, نہ آگے کے حصے میں نہ پیچھے کے حصے. وہ گندگی صفائی کرنے کا مسئلہ الگ تھا, وہ ایک الگ بات تھی. آپ نے پورے جسم میں صابن لگایا, آپ کے ہاتھ میں گلفز ہے, 2 لوگ ہیں مان لیجئے, اچھے سے رگڑ دیا آپ نے پوری طرح سے سر اور پورا. اب آپ جو پانی ڈالیں گے یہ آپ کا دوسرا ہوگا. یہ آپ نے پانی ڈالا دائیں طرف سے پورا, یہ بائیں طرف پورا دھل لیا آپ نے دیکھا کہ ہاں صاف ہو گیا, 2 مرتبہ ہو گئے. تیسری مرتبہ جو آخری مرتبہ پانی ڈالیں گے, وہ آخری مرتبہ تیسرا بھی ہو سکتا ہے, 5واں اور 7واں بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں کافور خوشبو کے لیے ملا دیں گے اچھی طرح سے. ملانے کے بعد پانی لیا اور ڈال دیا. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں, گھر کے ایک فرد کو بلاتے ہیں, آئیے پانی ڈالیے, آئیے پانی ڈالیے. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, گھر کے فرد ہی غسل دے بھائی, الگ سے کیا ضرورت ہے پانی ڈلوانے کی. وہ سب سے بہتر ہے نا, وہ سب سے بہتر ہے. آپ نے غسل کافور وغیرہ ڈال کے پانی ڈال دیا, 3 مرتبہ ہو گیا. اب آپ ایک سوکھا کپڑا لیں گے, جسم کو اس طرح سے سکھا لیں گے. یہ ابھی ایسے ہی ہے, یہ تھوڑا موٹا کپڑا ہونا چاہیے. ہاں, اب اتنے ہی بڑا ایک کپڑا آپ اور لیں گے اور اس کو اوپر سے ایسے ڈالیں گے اور اس کو ایسے نیچے سے ایسے کھینچ کے نکال لیں گے. یہ سوکھا کپڑا آ گیا جسم پر, ٹھیک ہے. شیخ تھوڑا نیچے اتر جائیے. وہ اب جو ہے ڈولے کے دوسرے حصے پہ آپ نے کفن تیار کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں ہاں, یہ 3 کپڑے ہیں شیخ. نہیں شیخ, لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے. یہ ایک کپڑا, ٹھیک ہے. یہ جو ہے دوسرا کپڑا. یہ تینوں کیا ہوں گے, چادر ہی ہوں گے. اس میں امامہ نہیں ہوگا, کرتا نہیں ہوگا, پاجامہ نہیں ہوگا. یہ 3 بڑی بڑی چادریں ہی ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چادروں میں ہی کفن دیا گیا تھا, یہ تیسرا, ٹھیک ہے. یہ آپ کا یہ ریڈی ہو گیا ہے. اب آپ خوشبو لیے, مثال کے طور پہ آپ نے خوشبو لے کر کے اس میں اچھی طرح سے چھڑک دیا. اب وہ جو غسل دینے کے بعد, اب آئیے شیخ یہاں لیٹ جائیے. وہ کپڑا کہاں ہے شیخ, آرام سے. ہاں چلیے, ہاں بس پیچھے کا حصہ ایسا باڈی کو ایسا, پھر اوپر کر کے ایسا دھل لیے, پھر ادھر کا ادھر ایسا کر کے ایسے دھل لیے. یہ ایسے ہی کرنا ہے. یہ کپڑا آپ نے جو ڈالا تھا یہاں پر, سوکھا ہوا کپڑا, یہ کپڑا ایسے ہی رہے گا, ٹھیک ہے نا. یہ ایسے ہی رہے گا. اب باڈی اٹھا کے لا کے آپ نے کفن پہ رکھ دیا ہے. اچھی طرح سے خوشبو جو ہے لگا دیجئے. اگر محسوس ہو کہ جیسے خون یا کوئی چیز ناک سے یا کان سے باہر آنے والی ہو, تو آپ روئی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے کان میں منہ میں بھر دیجئے. کافور لے کر کے تھوڑا جسم پہ چھڑک دیجئے, آنکھ میں ناک میں لگا دیجئے. اب جو ہے یہ کپڑا ہٹانا نہیں ہے, یہ ایسے ہی رہے. اب اس چادر کو آپ اس طرح سے فولڈ کریں گے, ٹھیک ہے. یہ بس ہم آپ کو جسٹ بتا رہے ہیں. ایک, پھر اس کے بعد دوسرا, پھر اس کے بعد تیسرا. یہ مکمل کیا ہوگا, ایسا ہو جائے گا. یہ آپ نے پیک کیا, یہاں ایک باندھا,
ایک گرہ یہاں لگائیں گے, دوسرا جو ہے درمیان میں لگائیں گے, اور تیسرا گرہ جو ہے یہاں پر لگائیں گے. نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ جو پہلی چادر آئے گی نا آپ کی, یہ پہلی چادر کو اس طرح سے ایسا کرنا ہے کہ یہ باڈی پورا ڈھک لے, پھر دوسرا اور پھر تیسرا. اوپر سے کچھ پہنانا یا اس طرح کی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. نہیں شیخ, وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف چادر کے حدیث میں الفاظ ہے, صرف چادر کے حدیث میں الفاظ ہے. یہ اصل چیز ہے, یہ ڈھکا رہے اور اس کے بعد جو ہے آپ چادر سے اس کو پیک کر دیجئے. ہمارے الحمدللہ کولکتہ میں ہم اسی کرتے ہیں, یہی سنت ہے کہ آپ پیک کر دیے اور اس کو اچھی طرح سے جما دیجئے کپڑے کو جسم کے اوپر, تاکہ کوئی دقت نہ ہو اس میں. اب جو ہے چہرہ کھول دیجئے. یہ دونوں بندھن آپ کے بندھے ہوئے ہیں. لوگ آئے, دیکھ لیے. نماز جنازہ اس کے بعد جو طریقہ آپ کو بتایا گیا اس طریقے سے پڑھنا ہے. پیر کی طرف سے لاش کو قبر میں اتاریے اور قبلے کی طرف اس کا چہرہ اور باڈی کو گھما دیجئے, اور جس طرح دفن کرنے کا طریقہ بتایا گیا دفن کر دیجئے. کافی شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر. اب اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ایک منٹ شیخ. نہیں آپ کو نہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک منٹ شیخ, پہلے میں اطمینان سے بیٹھ تو جاؤں. ہاں ایسا بناتے لوگ اور پھر اوپر سے ڈالتے. نہیں شیخ, وہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ اس طرح سے کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کفن میں کرتا نہیں ہونا چاہیے. اب یہ کرتے کی شکل بن جاتی ہے, گرچہ وہ سلا ہوا نہ ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ سلی ہوئی نہیں ہے وہ, لیکن وہ کرتے کی شکل ہے. وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے شیخ. 3 چادریں ہو, شرمگاہ جو ڈھکنے کی چیز ہے وہ ڈھکی ہو. 3 اب پہلی چادر کو لے کر کے اچھی طرح سے اس میں لپیٹ دیجئے شیخ, ایسا جیسے کہ کپڑے میں لپیٹا کسی کو. پھر دوسری اور تیسری چادر کو پیک کر دیجئے اس کے ساتھ. نہیں شیخ, انشاءاللہ کافی ہو جاتا شیخ. یا پھر آپ ایسا کیجئے, اگر بہت زیادہ موٹے تازے ہیں تو 2 کپڑوں کو سل لیجئے. 2 کپڑوں کو سل لیجئے اور کفن بڑی کر لیجئے آپ اپنی سہولت کے حساب سے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ. ہاں, اور چوڑا کپڑا بھی, جیسے ڈبل بہر کا جو کپڑا آتا ہے, ہاں تو ڈبل بہر کا کپڑا لے سکتے ہیں ہم, وہ اور چوڑا ہوتا ہے جی, جس کا پانا جو ہے چوڑا ہو جی. غسل کے بعد آپ اڑا کے لے کے آئیں گے, اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیں گے تاکہ اس کا جسم جو ہے کھلے نہیں. اور عموماً ہم نے دیکھا ہمارے یہاں کیا ہے, جہاں غسل دیتے شیخ اس کے بغل میں ہی کفن وغیرہ ریڈی رکھتے ہیں. یہاں صاف ستھرا کر کے صاف کپڑا ڈالا اور اٹھا کر کے یہاں لٹا کر کے, ہاں اس کپڑے کے ساتھ پیک کرنا ہے جو کپڑا اس کے جسم پر موجود ہے پہلے سے, جو سوکھا کپڑا ہم نے بعد میں رکھا ہے. نہیں شیخ, ویسا نہیں کرنا چاہیے. نہیں ویسا نہیں کرنا چاہیے. 3 کپڑوں میں مکمل لپیٹیے آپ اس کو. اگر ٹھیک ہے, اگر مثال کے طور پہ چوڑا کپڑا نہیں مل رہا ہے اور اگر آدمی ہیلدی ہے, نہیں سمجھ گیا آپ کی بات, تو کر سکتے انشاءاللہ. کوئی حرج کی بات نہیں, کر سکتے کوئی حرج کی بات نہیں. نہیں شیخ, دعا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طرح سے ثابت ہے, تو ان میں نے جو دعا پڑھ کے بتائی یہ سب کے لیے ہے, چھوٹے بڑے بچے سب کے لیے. ہاں, بچوں کی نماز جنازہ میں بالخصوص دعاؤں میں اس کے ماں باپ کے حق میں دعا کی جاتی ہے کہ اللہ اس کے ماں باپ کو صبر دے اور اس بچے کو جو اس کے ماں باپ کے لیے جنت جانے کا ذریعہ بنائے. جی ہاں ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال ہے جنازے میں تو پوچھیے. ہاں رکھ سکتے ہیں پیٹ کے اوپر. ہاں ایک چیز رہ گئی, غسل دینے والا اور کفن پہنانے والا اگر میت کے اندر ایسی چیز دیکھے جو ناپسند ہو, جیسے میت آدمی بہت گورا نارا تھا, موت کے بعد اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا, تو غسل دینے والے کو اور کفن دینے والے کو چاہیے کہ یہ باتیں آ کر کے لوگوں میں بیان نہ کرے, یہ امانت داری ہے. ہاں, تو کوئی بھی ایسی چیز دیکھے جو بیان کر, یعنی ایک قاعدہ یہ ہے, ہم اپنے بارے میں جو چیز لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے, میت کے اندر وہ خرابیاں دیکھے تو لوگوں میں بیان نہ کرے.
یہ امانت داری ہے، اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات رہ گئی تھی درس کے دوران. جی اس کی عموماً ہاں قبرستان میں لوگ 40 وہ کہتے ہیں کہ میت جو ہے 40 قدم تک آواز سنتی ہے اور اس کے بعد وہ دعا کرتے ہیں. اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. آپ جہاں دفن کرتے ہیں وہیں سے قبلے کی طرف اپنا چہرہ کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے. میت ہاں عموماً جو ہے قبر پہ اذان دی جاتی ہے، اس کی بھی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے. شیخ مسلک ایک ہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مذہب ایک ہی ہے دین اسلام، اور دلیل قرآن و سنت ہے. شافیوں کا دین تو الگ سے نہیں اترا نا، حنفیوں کا، حنبلیوں کا، شافیوں کا دین تو الگ سے نہیں اترا، ایک ہی دین ہے، قرآن حدیث میں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قبر پہ اذان دیا ہے نہ اذان دینے کا حکم دیا ہے. جو حدیثیں اس باب میں پیش کی جاتی ہیں ان حدیثوں کو محدثین نے قبول نہیں کیا ہے. عورت ہو یا مرد، میت کے پاس کون بیٹھنا چاہیے؟ مرد وفات ہو تو عورت بیٹے پردے کا کیا حکم ہے؟ کچھ ایسا ہی ہے شیخ. اچھا مرد وفات ہو تو اچھا ہاں وہ گھر میں ہوتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے. وفات ہو گئی، آپ وہاں کسی چھوٹے بچے کو بٹھا دیجئے کہ کوئی اگر لاش دیکھنا چاہے، جو مردوں کا مرد، اور عورتیں تو محرم عورتیں دیکھیں گی، اور عورت ہے تو محرم مرد دیکھیں گے، غیر محرم مرد اس کی لاش نہیں دیکھیں گے. تو کسی بچے کو بٹھا دیجئے. عموماً لوگ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اچھا کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے وہ دنیا داری کی بھی باتیں چلنے لگتی ہیں، تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. میں سمجھ گیا. یہ پچھلے زمانے میں کرائے پر رونے کے لیے عورتیں لائی جاتی تھی، تو وہ مرنے کے بعد کنارے بیٹھ جاتی تھی اور اس کی خوبیاں بیان کر کر کے روتی تھی. اب وہ چیز ختم ہو گیا، یا پتہ نہیں ہو سکتا ہو، لیکن عورتیں بیٹھتی ہیں، نہیں بیٹھنا چاہیے. وجہ کیا ہے شیخ؟ اب ایک آدمی مرد فوت ہو گیا، آپ کا وہ کوئی نہیں ہے، آپ اس کے مسلمان بھائی ہیں، آپ وہاں دیکھنے کے لیے گئے تو وہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو عورتوں کا وہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے، نہیں بیٹھنا چاہیے. ان کو گھر کے لوگوں کو اس کی تلقین کرنی چاہیے کہ یہاں نہیں بیٹھے. جی دیکھیں شیخ، اللہ کے نبی کی حدیث ہمارے لیے اصول ہے، اسرعوا بالجنازہ، کہ جنازے میں جلدی کرو، یعنی میت کے وفات کے بعد تمام کاموں میں جلدی کرنی چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی صبح 10 بجے فوت ہو گیا، آپ کوشش کریں کہ ظہر تک اس کو دفن کر دیں. تو اس میں کیا ہے، بسا اوقات لاش رکھ دی جاتی ہے، اب وہ انتظار ہوتا ہے، وہ بھی آئیں گے، وہ بھی آئیں گے، وہ بھی آئیں گے، اور لے جانے سے پہلے غسل کر کے لے کے جاتے ہیں. تو آپ پہلے بھی غسل دے سکتے ہیں، بعد میں دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جلدی ہونی چاہیے سارے کاموں میں. کوئی حرج نہیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت کی تھی، اور وہ بھی آپ نے جو وصیت کی تھی وہ یہ کہ جب میری لاش لے جائی جائے تو اوپر سے کوئی ایسا کپڑا رکھے کہ میرا جسم سمجھ میں نہ آئے. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب موقع ملے اس وقت آپ اسے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیجئے. جی انا للہ و انا الیہ راجعون. شیخ ایک بات بولوں، آپ لوگ ہنسیں گے، قرآن زندوں کے لیے آیا ہے، مردوں کے لیے نہیں آیا ہے. ہاں مردے کو اس کا کب فائدہ پہنچے گا؟ جب وہ اپنی اولاد کو قرآن سکھا کے جائے گا. یہ چیزیں ہمارے سماج میں جو ہے نا شیخ، میں ابھی ادھر ہی آ رہا ہوں شیخ، ادھر ہی آ رہا ہوں، میں ادھر ہی آ رہا ہوں. اکثر چیزیں جو دفن کے وقت ہمارے یہاں کی جاتی ہیں سب غیر شرعی ہیں. بالخصوص آپ کسی کے مرید ہیں تو ان کا عہد نامہ رکھا جاتا ہے. اور ہمارے حیدرآباد میں ایک عالم صاحب ہیں، وہ تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ قبر کے اندر پیر صاحب آ کر کے مرید کے سوالوں کے جواب میں مدد کرتے ہیں. پیر بیچارہ خود مر کے ختم ہو گیا، وہ کیا آ کے مدد کرے گا بھائی؟ کیا مدد کرے گا؟
لا الہ الا اللہ لکھتے ہیں، عہد نامہ لکھ کے رکھ دیتے، یعنی فرشتہ اللہ کا نہیں ہے، ہمارا نوکر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ ہم عہد نامہ لکھ دے واقع. اور یہ بھائی نے شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہے، کیا تو بھی پوچھنا نہیں، چلو جانے دو بھائی، خواہ مخواہ انہوں ہما کو پکڑ لیتے. فرشتہ وہ ہمارے باپ کا نوکر ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فعلون ما یؤمرون، فرشتوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے، اور اللہ نے ان کو سوال جواب کے لیے مقرر کیا ہے. ہمارے عہد نامے اور پیر نامہ مرشد نامہ پڑھنے کے لیے اللہ نے مقرر نہیں کیا ان کو. یہ اپنی بنائی ہوئی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے ہم سب کو، آمین. نہیں شیخ کہتے ہیں کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کر سکتے. یعنی جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہو، اگر کوئی وصیت بھی کرے تو وہ کام نہیں کرنا ہے. شیخ وہ شادی میں نہیں آئے، میت میں آئے ہیں. گاؤں والے جائے اپنے گھر پہ کھا لیں. ہاں جو رشتہ دار آئے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، آپ ان کے لیے تھوڑا بہت گاؤں کے لوگ مل کر کے اپنے اپنے گھروں سے لا کے دے دیں. خصوصی طور پہ اس کے لیے بریانی بنائی جاتی ہے اور تہاری بنائی جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ نہیں شیخ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ حق جو ہے خاندان کے لوگوں کا اور رشتہ داروں کا ہے کہ جو دور سے رشتہ دار آئے ہیں ان کو اپنے اپنے گھر لے جا کر کے کھلا. اور دعوت بھی نہیں ہونی چاہیے. مان لیجئے ایک آدمی کے 10 بھائی ہیں، ٹھیک ہے، چلے سب غم میں شریک ہیں، سب الگ الگ جگہ سے آئے، تو بھائی کے ساتھ اور رشتہ دار ہیں نا گاؤں کے، ہر آدمی ایک ایک فیملی کو لے جا کر کے ایک ایک فیملی کا کھانا اپنے گھر انتظام کر دے، کافی ہے. قبلے کی طرف اس کا سر ہونا چاہیے یا چہرہ اس کا قبلے کی طرف ہونا چاہیے. ہاں ایک آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو وہ قبلے کی طرف کیسے نماز پڑھتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، تو ویسے ہی لٹانا چاہیے اس کو. نہیں ضروری بس پیر کے حساب سے ہو، یہ قبلہ ہو گیا اس کا، کافی ہے. اب آپ ایسا چہرہ ایسا آڑا لٹانے کے بعد اگر چہرہ ایسا کریں گے تو گردن اکڑ جاتی اس کی، پھر وہ گردن سیدھی نہیں ہوتی میت کی. ہاں غسل میں بھی ویسے ہی. ٹھیک ہے شیخ، اگر وہاں سہولت ہے تو وہاں دفن ہو جائیے. آدمی بول دے وصیت کر دے بھائی ہم کو یہاں دفن کر دو اگر سہولت ہے تو. کیونکہ دیکھیں شیخ یہ زمین اللہ کی ہے، لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے بانٹ لیا، پلاٹ کے حساب سے وینچرز بنا لیے، پلاٹ بنا لیے اپنے اپنے حساب سے. یہ زمین اللہ کی ہے اور اس زمین کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے. جس کی موت جہاں ہو وہیں دفن ہو جائے، کافی اس کے لیے. ہم نے تو بعض لوگوں کو دیکھا اللہ اکبر سعودی عرب میں موت ہوئی اور 30 دن کے بعد لاش یہاں آتی ہے. کیوں بھائی اس بیچارے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں کر رہے ہو یار؟ کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی؟ اللہ کی پناہ. جی ایصال ثواب کا کھانا کھلانا، کھانا نہیں، کھانے کی کوئی دلیل نہیں شیخ. نہیں جانا کھانے کے لیے، وہ کھانا جو کھلا رہے ہیں. دیکھیں شیخ ایک چیز اس بارے میں، ایک دو بات سنیں میری، سب ایک دو اصول یاد رکھ لیں. کھانا کھلانے کے بارے میں ہمارے یہاں کیا ہے، ہم تیسرے دن کھلاتے ہیں فکس کر کے، یا چوتھے دن کھلاتے ہیں، 10ویں دن، 20ویں دن یا 40ویں دن کھلاتے ہیں. فکس کر کے میت کی طرف سے کھانا کھلانے کی کوئی دلیل نہیں ہے. پہلی بات، اگر میت کی طرف سے کھانا کھلایا جاتا ہے تو ہم کھانا کھانے جاتے ہیں. اگر میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے تو ہم صدقہ نہیں لیتے اس وقت. کیا میں فقیر ہوں کیا بھائی؟ تو ضرورت مندوں کی کھلایا جائے. اب ماشاءاللہ کروڑ پتی آدمی ہے، فارچونر میں بیٹھ کر کے میت کا کھانا کھانے آ رہا ہے، کیا ہے وہ؟ شیخ یہ ایک آپ الگ چیز پوچھ رہے ہیں، وہ الگ چیز اور یہ الگ چیز ہے. نہیں شیخ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی پناہ. نہیں شیخ، نہیں شیخ ایسا نہیں کرنا چاہیے. نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا ہے. کھلانا ہے آپ کو، آپ 2 4 10 مسکینوں کو کھلا دیجئے، ضرورت مندوں کو کھلا دیجئے، وہ ایک الگ چیز ہے. کیا کہا انما الصدقات للفقراء، صدقہ جو ہے فقیروں کے لیے ہے، مالداروں کے لیے تو نہیں ہے نا.
صدقہ خیرات جو ہے، اب وہ کھانے کی صورت میں ہو، کپڑے کی صورت میں ہو، پیسے کی صورت میں ہو، پھل فروٹ کی صورت میں ہو، جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ مسکینوں محتاجوں کے لیے، مالداروں کے لیے نہیں ہے، وہ اس سے بچنا چاہیے۔ اب یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، میت ہوئی تو 10 کلومیٹر 100 کلومیٹر دور ہے ان کو دعوت دے کے، بھائی فلانے کے ہاں کھانے کی دعوت ہے، کیا ہوا کہ ارے انہوں مر گئے نا، ایصال ثواب کا کھانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شریعت میں جو ایصال ثواب کی صورتیں بیان کی گئی ہیں ان میں ایک چیز تو واجب ہے، ایصال ثواب واجب ہے، جو جیسے ایک آدمی کے اوپر روزے تھے اور وہ مر گیا، جیسے بیمار ہوا، روزہ رکھ رہا تھا، بیمار ہوا اور اس کے بعد اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور یہ چھوٹے ہوئے روزے نہیں رکھ پائے، اس سے پہلے مر گیا، تو اب اس کے ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ یہ روزہ رکھیں گے، تو اس کا ثواب اس کو پہنچے گا۔ دوسری چیز، اس نے نصیحت کی ہو، میرے مال سے 25% پیسہ صدقہ کر دینا، اب اس کا ثواب اس کو پہنچے گا۔ اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرے، اس کا ثواب اس کو پہنچے گا۔ اس کی اولاد اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرے، اس کا ثواب پہنچے گا۔ اس کے طرف سے کہیں کنواں، باڈی بولتے نا یہاں، ہاں، ہینڈ پمپ لگا دے، باڈی ڈال دے، یا یہ چیزیں مسافر خانہ بنا دے، درخت لگا دے، یا قرآن پڑھنے کے لیے لوگوں کے لیے مسجد میں رکھ دے، تو ان سب چیزوں کا اس کو ثواب ملے گا۔ اس پر علماء کی کے اقوال ہیں، موجود ہیں۔ لیکن یہ طریقہ کہ عام دعوت کی جائے اور محلے کے سارے لوگوں کو بلا کر کے کھانا کھلائے کا ہے اس کا ثواب ملے، کیوں بھائی؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اگر اس نے وصیت کی ہو تب، وصیت کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اگر اس نے وصیت کی ہو تب۔ وہ بتا سکتے شیخ، اس کو دکھا سکتے ہیں، اس کو دکھا سکتے ہیں۔ جیسے دوسرے ممالک میں کام کرنے والے وقت پہ نہیں پہنچ سکتے، اب جیسے میں اپنی ذاتی بات کہتا ہوں، میری والدہ جب فوت ہوئی رمضان کا مہینہ تھا، اب ہمارے یہاں سعودی عرب میں ہم افطار کر لیے تھے یا افطار نہیں ہوئی تھی، میں افطار کر کے آ کے بیٹھا، نہیں میں افطار کر کے آیا تھا اور یہاں رات کے تقریباً 9 ساڑھے 9 10 ہو رہے تھے، میرے گھر سے فون آیا کہ والدہ فوت ہو گئی ہے، کیا کرنا ہے؟ تو میں کہا کہ 10 منٹ کے بعد کال کرتا ہوں۔ اب وہ ایک کیفیت ہوتی ہے شیخ، تو 10 منٹ کے بعد میں نے فون کیا اور کہا کہ آپ لوگ تدفین کر دیجئے، میرے آنے کا انتظار مت کیجئے، میرے آنے کا انتظار۔ تو بولے صبح دفن کریں گے، ٹھیک ہے بھائی صبح دفن کیجئے۔ مجھے فون کر کے دکھائے، دیکھ سکتے آپ، ہاں یہ ہے کہ دیکھ کر کے رونا چیخنا چلانا نہیں شیخ، اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ ان لوگوں نے دفن کر دیا، میں 1 دن کے بعد پہنچا شیخ۔ آپ مٹی کبھی بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی کو مرے ہوئے 20 سال بھی ہو جائے، 20 سال کے بعد آتے ہیں تو بھی آپ جنازہ پڑھ کے مٹی دے سکتے ہیں انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں 3 دن کے بعد آیا، جنازہ پڑھا، مٹی دیا، ختم معاملہ۔ اب میں 3 دن اس کے لاش، اپنی والدہ کے لاش کو روک کے برف میں یا فریجر میں رکھوں تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے۔ جیسا مٹی جو پڑی ہوئی ہے وہ مٹی اٹھا کے ڈال دینا قبر پہ، جیسا دیتے مٹی، ہاں 3 بار کافی ہے، اب بسم اللہ بول کے کافی ہے جی، چلے ٹھیک ہے شیخ۔ ہاں 1 منٹ شیخ، ایک سوال آیا ہے، دیکھیں شیخ اس بارے میں علماء کے کئی آراء ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں کیونکہ دعا کی قبولیت کا وہ ایک سبب ہے، تو انشاءاللہ قبلے کی طرف چہرہ کر لیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، یا ہاتھ نہ اٹھائے بغیر بھی دعا کرے تو انشاءاللہ دعا اللہ ضرور قبول کرے گا جی۔ قرآن کی آیت ہے سورہ فاطر میں، اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انک لا کیا ہے شیخ، وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی جو اپنے قبروں میں دفن ہو گئے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے، اللہ نبی کو کہہ رہا ہے۔ تو 1 منٹ شیخ بات مکمل کرنے دیجئے، یعنی مرنے والا مرنے کے بعد اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، ہاں وہ کب سنتا ہے؟ جب اس کو دفن کر دیا جائے اور اس کے جسم میں سوال و جواب کے لیے روح لوٹائی جاتی ہے، تو بعض علماء سے ہم نے سنا ہے بیان کرتے ہوئے کہ گھر کے لوگ جب جاتے ہیں تو ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے وہ، تو یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں سنتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ جسے چاہے سنا دے، اے نبی آپ قبر میں لوگوں کو نہیں سنا سکتے، تو وہ اللہ کی مرضی سے سنتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں سنتا وہ، اس میں اس کا کمال نہیں ہے جی۔
ہاں گھر والوں کے رونے کی وجہ سے. گھر والا اگر یہ کہہ دے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد خوب رو چلاؤ تو اس کو عذاب دیا جائے گا. اس نے برے بات کی کیوں وصیت کی؟ مرنے والے کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے بول کے جائے کہ بھائی میرے پیچھے رونا نہیں, اور اگر تم رو رہے ہیں پلا رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں میرا اس سے کیا بھی تعلق نہیں ہے. اس کو نصیحت کر کے جانا چاہیے. جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے. نہیں شیخ, منع کر دیجئے ایسے لوگوں کو, اپنی مساجد میں منع کر دیجئے. ان سے پوچھ لیجئے کہ کس چیز کی دعوت ہے, ان کو منع کر دیجئے ڈائریکٹ, بھئی ہمارے یہاں کھلانے کی ضرورت ہے, آپ کہیں اور انتظام کر لیجئے. نہیں شیخ, میں نے درس کے دوران بتایا میت کے دفن کرنے کے بعد اجتماعی دعا کی یا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں کیا آپ نے. اگر ہوتی تو محدثین حدیث کی کتابوں میں ضرور بیان کرتے ہیں. چلیں, بارک اللہ فیکم. ہاں ہاں, اس کی دو صورتیں ہیں. اگر نماز جنازہ ہو رہی اس کی آواز جاری تو امام کے ساتھ پڑھ لیں, اور اگر ویسا نہیں تو ایک عورت درمیان میں کھڑی ہو جیسے نماز پڑھاتی ہے ویسے ہی ساری عورتوں کو نماز جنازہ پڑھا دے, کافی ہے انشاءاللہ. ہاں غائبہ نہ کہ وہ تو لاش موجود ہے ابھی فی الحال. جی شیخ دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز جنازہ ہوئی, صحابہ اور صحابیات کہتے کہ ہم لوگ میں 8-8 آدمی جاتے یا 10-10 آدمی پڑھ کے چلے آتے. ایک منٹ, تو کہا کہ ہم 10-10 لوگ جاتے اور جنازہ پڑھ کے چلے تھے, اس میں مرد بھی گئے اور عورتیں بھی الگ سے گئی, اللہ کے نبی کی جنازہ پڑھ کے آئیں. تو اس صورت میں مردوں کی نماز جنازہ کی جگہ پہ عورتوں کا اہتمام ہے تو عورتیں پڑھ سکتی ہیں. اگر اہتمام نہیں ہے تو گھر میں لاش چلی جائے یا دفن کر دیا جائے, گھر میں عورتیں جماعت بنا کے پڑھ سکتی ہے. جو عورت نماز پڑھائے گی وہ درمیان میں کھڑی ہوگی, مرد امام جیسے آگے کھڑا ہوتا ہے ویسے نہیں ہوگی. جیسے عام نمازوں میں وہ فرض نماز پڑھتی ہے درمیان میں کھڑی ہوگی, بقیہ صف لگا کر کے اس کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ لیں گی. قبرستان میں سورہ یاسین پڑھنا, سورہ فاتحہ پڑھنا, قل اللہ احد, قل اعوذ بالفلق, قل اعوذ بالناس, اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے شریعت کے اندر. چلیں ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر.